ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہوگا اور اس کے بعد کوشش یہ ہوگی کہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ یا کم از کم 1 دفعہ جو ہے اس کی پینل ڈسکشن کی جائے جو روٹیشن کرے. یعنی آج کا یہ پروگرام میرے اس چینل پہ ہے, اگلے ہفتے ہو سکتا ہے وجاہت سعید صاحب کا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہو اس کی وہ وجاہت سعید صاحب کے چینل سے ہو, پھر صابر شاکر صاحب کے چینل سے ہو, اور پھر ڈاکٹر شہباز گل کے چینل سے ہو. تو لیٹ می برنگ دیم آن اینڈ پھر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. اب مجھے سب جوائن کر چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ہیں جناب صابر شاکر صاحب, میرے ساتھ ہیں وجاہت سعید خان صاحب, میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہباز گل. اور یوں اب آپ ایک انسٹیٹیوشن سے مل رہے ہیں, ایک اگلے کلے بندے سے نہیں مل رہے بلکہ آپ ایک انسٹیٹیوشن سے مل رہے ہیں. اور میں بات کا اسٹریٹ آغاز کروں گا جناب صابر شاکر صاحب سے. صابر, آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ میں ارلی 90s سے کور کر رہا ہوں, پاکستان کی پالیٹکس پہ کامنٹ کر رہا ہوں. یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 34-35 برس سے آپ پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, جس قسم کا یہ الیکشن ہوا ہے, جس طرح کی یہ حکومت بنا دی گئی ہے, اسے آپ ماضی کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے پہلے بھی کہا بھی تھا اس فورم پہ, میں آپ کو بتاؤں یہ فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت 4 ڈکٹیٹر اسٹریٹجی اپلائی کی جا رہی ہے. 4 ڈکٹیٹر اسٹریٹجی. جنرل ایوب کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ ان کا تھا کہ سیاستدانوں کی ایک پوری فصل کو آپ نے آؤٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے ایبڈو آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس وقت کی پولیٹیکل لاٹ کو, جو کہ تجربہ کار لاٹ تھی, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, اور اس کے بعد پھر اگلا انہوں نے اپنا ایجنڈا اپلائی کیا سیاستدانوں کو باہر کر کے. اور ان سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح درمیان میں سے رہ گئی تھی. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح بھی کینڈیڈیٹ کے طور پہ آ سکتی ہیں. وہ ان کے لیے دھچکا لگا. تو میں اس کو کمپیئر کروں تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ساری فصل کو ایک ایک کر کے فارغ کر دیا. تو لیکن عمران خان صاحب درمیان میں سے ان سے بچ کے آگے نکل گئے, اور وہ مس کیلکولیشن ہوئی ان کی. دوسری جو اسٹریٹجی اپلائی کی جا رہی ہے وہ ہے یحییٰ خان والی, اور برٹیلٹی کی. اور برٹیلٹی جو ہے وہ انتہا کی استعمال ہوئی اس رجیم میں بھی. تھرڈ جو ڈکٹیٹر تھا جنرل ضیاء, وہ آگے اسٹریٹجی وہ تھا اسلامائزیشن. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ٹچ دیا جاتا ہے, اور قرآن مجید کی آیات کو آپ پہ اور مجھ پہ فٹ کیا جاتا ہے, اور سیاق و سباق سے ہٹ کے, اور سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا قرار دے دیا, اور یہ فتنہ قرار دے دیا. وہ اسلامک اصطلاحیں جو ہیں وہ تلاش, وہ ہے ضیاء صاحب کی اسٹریٹجی تھی کہ اسلامائزیشن والا معاملہ کیا جائے, اور جو رائٹ ونگ کو اس کو قابو کیا جائے. اس کے بعد 4th جو اسٹریٹجی تھی ڈکٹیٹر مشرف کی, وہ تھا عدلیہ کو اور میڈیا کو کرش کر دیں اور ان پہ کریں. تو یہ 4 جو ٹائم جو اسٹریٹجی ہے 4 ڈکٹیٹرز کی, وہ بیک وقت اپلائی ہو رہی ہے اس وقت. اس وقت وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں جو پچھلے 4 ڈکٹیٹرز نے اپنی اپنی ادوار میں کیے تھے. تو یہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کا ہے, اور اسی کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے, اور وہی بات ہے کہ کیوں کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا قرار دیا گیا, تو اب پتہ چلا کہ سوشل میڈیا شیطانی میڈیا اس لیے تھا کہ انٹرنیٹ بند کر کے, موبائل سروس بند کر کے, اور پھر بند ہے ابھی بھی ٹویٹر, جی ہاں ٹویٹر بند کر کے وہ ساری انفارمیشنز کو روکنا ہے. اور پورے کے پورے جو اس وقت ہماری یوتھ ہے جنہوں نے 3 کروڑ ووٹر اور اس سے زیادہ ووٹر گھر بیٹھا ہے, ان سب کو انفارمیشن تک ایکسیس سے روکنا ہے. اور میں نہیں بتاؤں گا کہ ٹویٹر سے زیادہ ایک اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے, اس پہ زیادہ اس وقت ٹریفک چل رہی ہے, اور وہاں زیادہ یہ ساری کی ساری انفارمیشن پاس آن کی جا رہی ہیں. تو لیکن بہرحال میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اس وقت تمام چلے اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کیجولی طور پہ, پھر اس کے بعد کوئی کوشچنز نہیں ہے میرے پاس, میں صرف آپ لوگوں کو سن رہا ہوں, بات سے بات نکلے گی. وجاہت یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے اس وقت کا, جس کو صابر نے کہا کہ یہ پچھلے ایکسپیریمنٹ سے بڑا ڈفرینٹ ہے ساری چیزیں, ڈو یو تھنک اٹ از ون آف دا موسٹ ڈیسپریٹ مومنٹ ان پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہسٹری؟ مطلب کبھی اتنی ڈیسپریشن نہیں تھی. تھینک یو سر. اور یہ ایک تو زبردست آئیڈیا ہے, یہ جو تشکیل دیا ہے آپ نے. تھنک یہ جو جوائنٹ انسٹیٹیوشن بنا دیا ہم نے, ہاں ادارہ, آج ادارہ ہے, اور یہ جو جوائنٹ چیفز بیٹھے ہیں اس کے آج آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آپ ہیں میرا خیال ہے.
اگلا پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے اگلا چیئرمین کون ہے, مگر اٹس گڈ ٹو سی آل آف یو ان لیکن ایکشن. آپ کو پتا ہے کہ اصل میں تو چیف میٹر کرتا ہے بیچارہ, جوائنٹ چیف کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے, تو آپ میں سے چیف کون ہے؟ ابھی کوئی چیف نہیں ہے اس فوج میں, کوئی چیف نہیں ہے ابھی کے لیے. کمنگ بیک دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایک یہ جو 4 ڈکٹیٹرشپس والی بات کی صابر بھائی نے, ہی از بینگ آن, ایبسولوٹلی رائٹ, مگر ایک فرق پڑ گیا ہے میرا خیال ہے. ایک جنریشنل ایک ڈیموگرافک شفٹ بھی ہو گیا ہے, اور ایک نئی جنریشن ہے جس سے یہ جو بابے بیٹھے ہیں, یہ جو انکل بیٹھے ہیں, یہ جو بومرز بیٹھے ہیں, یہ اس جنریشن سے آؤٹ آف ٹچ ہیں, یہ ٹون ڈیف ہیں. اور اگر آپ آئی ایس پی آر کی فیڈز دیکھیں, جو آج کل میری فیوریٹ فیڈ ہوتی ہے, ہمیشہ میں شوق رکھتا ہوں آئی ایس پی آر کی حرکتیں دیکھنا, تو وہ وہی پرانا پاپی, تو وہ وہی دکھا رہے ہیں جو بے نظیر جس دن شہید کی گئی تھیں. اس دن پی ٹی وی, مجھے یاد ہے اس دوپہر کو پی ٹی وی دکھا رہا تھا کہ بلوچستان کی جو کشیدہ کاری ہوتی ہے وہ کیسے خواتین کرتی ہیں. یہ مجھے یاد ہے, اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا پی ٹی وی کو اس دن. اور یہی آج آئی ایس پی آر بھی دکھا رہا ہے کہ سوات کے جنگلوں میں سے ہم, سوات کی جو پشتون خواتین ہیں ان کو ہم کشیدہ کاری کیسے سکھاتے ہیں, اور شانگلہ کے جنگلوں میں ہم میٹرنٹی وارڈ کیسے بناتے ہیں. اب امیجن کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ شانگلہ کے جنگلوں میں میٹرنٹی وارڈز کی باتیں کر رہے ہیں اور کشیدہ کاری اور امبرائڈری کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک ٹون ڈیف قسم کا ایک Isn't it desperation to reclaim the old glory? دیکھیں, گلوری تو ان کی ہے آن دا گراؤنڈ. جو اب فوجیوں کی اگر بات ہو آن دا گراؤنڈ, تو یہ مشکل کام روز کر رہے ہیں. پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہے, 4 بارڈرز ہیں, 3 بارڈرز ہاٹ ہیں, خالی ایک بیچارہ چائنا کا بارڈر ہے جو کولڈ ہے یا نارمل ہے, باقی تو بارڈرز آپ کے ہاٹ ہیں. اس میں کوئی فرق, مطلب اگر آپ پروفیشنل گلوری کی بات کریں, ابھی ایئر فورس نے جیسے ایران پہ پرفارم کیا ہے, ٹھیک ٹھاک تماچا مارا ہے, تو اس حساب سے پروفیشنلزم ایک الگ بات ہے. مگر میں پھر سے کہوں گا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے, وہ بالکل آؤٹ آف ٹچ ہے. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر شہباز گل بہت اکثر بتاتے ہیں, ایڈوائز دیتے ہیں آرمی چیف کو کہ ان کو جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں, وہ جو ان کو, بیکاز آرمی چیف تو شاید ٹویٹر پہ خود نہیں بیٹھتا, مجھے نہیں پتا, باجوہ بیٹھتا تھا, یہ والا شاید نہیں بیٹھتا, شکر کرو نہیں بیٹھتا. ہاں, مگر ان کو جو لوگ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ جس قسم کا بیانیہ ان کا بن رہا ہے, جس قسم کی باتیں کرتے ہیں, وہ غلط باتیں ہیں, وہ انیکوریٹ باتیں ہیں. اور بچے ٹویٹر پہ 2 منٹ میں اس لیے بند کیا ہے کیونکہ اب بچے فیکٹ چیک کر کے, کمیونٹی نوٹس کر کے آرمی چیف کو فیکٹ چیک کر دیتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہسپتال نہیں بنائے, مگر انہوں نے اتنے ہسپتال بنائے. تو 10-15 منٹ کے اندر ایک جنریشن سے پش بیک آتا ہے. ان لوگوں کا ایک obviously گلوری شوری تو ہر دیکھیں, ہر ادارہ اور ہر اسپیشلی پولیٹیکل پارٹی, یہ آج اس پہ بات ہو جائے کیونکہ میں نے گل صاحب کو چیلنج کرنا ہے اس پہ, ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک مقصد ہوتا ہے, وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہو, وہ ریپبلکن پارٹی آف یو ایس ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے ٹو کم ان پاور at all costs, at all costs, and then to stay in power at all costs. ٹھیک ہے, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں ڈسکرپشن ہوتا ہے. اس ڈسکرپشن اگر ہم فوج کو بھی پولیٹیکل پارٹی سمجھیں تو جو وہ ہے بالکل ہے, ہر جگہ سے ہے, اس کے بھی امیدوار ہیں, اس کے بھی کارکن ہیں, اس کا بھی بجٹ ہے, اس کا بھی کیمپین ہے, وہ بھی ووٹ میں حصہ لیتی ہے ان وے, تو وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے. اب اس کو آپ ڈسپلیس نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ آپ صرف ڈیل کر سکتے ہیں. تو میں ان کی گلوری جو ہے اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کروں گا, مگر جس طریقے سے یہ آج ڈسکنیکٹڈ ہیں, پچھلی جو ڈکٹیٹرشپس جو ہیں وہ اس لیے چلی کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو پاکستانی سویلین ایلیٹس کی مدد تھی, لوگوں نے ہیلپ کیا, ہمارے داداؤں نے. اور آپ نے اس پہ ڈاکٹر امید, آپ نے اس پہ اتنی بات کی ہے کہ آپ کے دادا, آپ کے والد صاحب کی جنریشن نے نو نہیں بولا جب انہیں بولنا چاہیے تھا, اور آج ہم سفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو نو نہیں بولا پچھلی ڈکٹیٹرشپس کو, ہم آج کیوں نو بول رہے ہیں؟ کوئی فرق ہوا ہے, ایک پولیٹیکل ڈیموگرافک شفٹ ہوا ہے جس سے یہ لوگ, جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ ان کو عادت ہے کہ یار ابھی تک تو ٹرکوں کے پیچھے تو ہماری تصویر کیوں نہیں لگی ابھی تک, بالکل نہیں چلا رہے لوگ ہمارے. اچھا ذرا گل کو آنے دے, فیل فری ٹو جمپ ان. ڈاکٹر گل, یہ بالکل وجاہت نے جو بات کی, اٹ ریزونیٹس ود می. میں نے اپنے کئی ولاگس میں کہا کہ تحریک انصاف کا جو نیچرل ایلائی تھا اس سسٹم کے اندر وہ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی تھے. لوگ ہمیشہ جب میں کہتا ہوں گالیاں نکالتے ہیں, اگر میں ان کے سامنے ہوتا تو پتھر مارتے.
لیکن پولیٹیکل سائنس میں نے جتنا پڑھا ہے مطلب اس میں یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو پاور کیپچر کرنی ہے, پاور کو سسٹین کرنا ہے, اور دوسرا بیلنس آف پاور ہے. خود آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جو سارا ڈھانچہ ڈیزائن کیا ہے اس میں نواز شریف ان کو پتا ہے کہ اس کے بیچارے کے پاس 15-16 سیٹیں ہیں, اس کو انہوں نے 80 سیٹیں دے دی ہیں. ان کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس 30-40 سیٹیں ہیں, اس کو انہوں نے 54 دے دی ہیں. ایم کیو ایم کے پاس 0 سیٹ ہے, اس کو انہوں نے 16 دے دی ہیں. اور انہوں نے ساتھ تحریک انصاف کو بھی 100 سیٹیں دے دی ہیں, اور شاید کچھ اور بھی 10-15 جو ہیں خیرات کے طور پہ وہ دے دیں. تو انہوں نے ایک بیلنس آف پاور کو سٹرکچر کیا ہے. عمران خان آپ کے لیڈر تحریک انصاف جو ہے وہ کسی اور ہی قسم کی سیاست کر رہی ہے. مطلب آپ کے یور ہیڈز آر ان دا کلاؤڈز, آپ کے فیٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہے نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یو ہیو مسڈ دا بس ونس اگین. شکریہ موید. دیکھیے جو وجاہت نے بات کی میں پہلے وہاں سے شروع کرتا ہوں. وجاہت کی بات کئی وجوہات سے درست ہے بالکل. جو انہوں نے ایک ڈیفینیشن دی کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو بیسک انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹی کیسے آپریٹ کرتی ہے چائنا میں وہ ڈفرینٹ ہے, اور امریکہ میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کا یہی انٹرسٹ ہے بٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. امریکہ میں جب آپ بیٹھ کے اسٹریٹجائز کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے ٹیک اوور کرنا ہے یا دوسرے نے کرنا ہے, یا ایون ٹرمپ کی جو فالوئنگ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کائنڈ آف کلٹ فالوئنگ ہے. کائنڈ آف, میں ایگزیکٹلی ورڈ نہیں یوز کر رہا, لیکن کائنڈ آف کلٹ فالوئنگ ہے کہ کوئی اس ٹائم کسی کو چھوڑا نہیں اس نے. لیکن پھر بھی ٹرمپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ پینٹاگون سے کسی نے احکامات دینے اور اسے اٹھا لیا جانا ہے, جیل میں ڈال دیا جانا ہے, اور اس کی شادی کے اوپر یا دوسرے اس کے اوپر کیسز چل جانے ہیں. تو وہ جو بھی پولیٹیکل ڈیسیجن کر رہی ہے پارٹی وہ اس پیرامیٹرز کے اندر کر رہی ہے. پاکستان کے اندر حالات اتنے سینسٹیو ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی میری پارٹی ایسے کیوں سوچ رہی ہے. ریشنلائزیشن ختم ہو گئی ہے, کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ صابر صاحب نے جیسے ایکسپلین کیا ہے کہ اتنی بار ہاتھ ہو گئے ہیں کہ اب آپ کوئی جائز بات کریں. پچھلے دنوں وجاہت نے ایک سیالکوٹ کے بارے میں ٹویٹ کیا, عمومی ٹویٹ تھا, جیسے کوئی بھی امیگریٹڈ فیملی, جیسے میرے دادا امرتسر سے آئے تھے, تو جب مجھے جس طریقے سے سلوک کیا جا رہا تو میں جیل کے اندر بھی سوچتا تھا, جو تشدد کیا گیا کہ یار اگر میں مودی کی گورنمنٹ میں ہوتا, میرا دادا ادھر نہ آتا اور ہم ادھر ہی ہوتے تو ادھر بھی میرے ساتھ اسی طرح کا ہی سلوک ہونا تھا. ہو سکتا تھوڑا اور ہو جاتا کہ گوشت کھانے پہ لنچ کر دیا جاتا میں, لیکن یہ جو میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کہ ننگا کر کے مارا جا رہا ہے اور سب کچھ ہے, تو ہم ادھر کیوں آئے؟ لیکن وہ ریاست نے نہیں کرنا تھا گل صاحب, وہ ریاست نے نہیں کرنا تھا, وہاں ان کی اسٹیٹ نہیں کر رہی ہے سب کچھ. میں صرف آپ کو بتا یہ رہا ہوں, میں صرف بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ وجاہت کے اس ایک ٹویٹ پہ ایسا ریئیکشن آیا, پیپل ڈنٹ انڈرسٹینڈ ہز انٹینشن. تو اس ٹائم لوگ اتنے غصے میں ہیں, اتنا ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. میں نے 2-4 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا. ٹویٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹائم قیادت پاکستان کے اندر ہے وہ یہ ٹویٹ نہیں کر سکتی. وجہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں پاکستان کے اندر ہیں, اور وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ دھاندلی کون کر رہا ہے اور دھاندلی کس نے روکنی ہے. اب پاکستان میں 2 ہی لوگ دھاندلی روک سکتے ہیں اس ٹائم. اوپر اللہ میاں ہیں, وہ ڈائریکٹ تو نیچے آئیں گی نہیں, اور نیچے جنرل عاصم منیر ہیں جو آرمی چیف ہیں. تو اب اگر آپ نے بات کرنی ہے تو انہی سے ہی بات کریں گے نا, کسی اور سے تو بات نہیں کریں گے. تو میں نے ٹویٹ کیا جیسے میں نے کہا کہ جن صاحب آپ کی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو پہلے دھاندلی میں استعمال کیا گیا, اب عوام آواز اٹھا رہی ہے تو اب اس آواز کو بھی دبایا جا رہا ہے, اور اس میں بھی فوج آمنے سامنے لگا دی گئی عوام کے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ آپ اس چیز کو روکیں. نہیں روکیں گے تو کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے. اتنا بیک لیش آیا اس ٹویٹ کے اوپر, حالانکہ اٹس اے بولڈ ٹویٹ. اگر آپ دیکھیں ایز اے پولیٹیشین اٹس اے بولڈ ٹویٹ. دوسرے پولیٹیشین یہ ٹویٹ نہیں کر سکتے, دے کین ناٹ ڈائریکٹلی ایڈریس, کیونکہ وہ وہاں نہیں بیٹھے, وہ باہر نہیں بیٹھے ہوئے, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. They cannot even name عاصم منیر صاحب, they cannot even وہ اشاروں کنایوں میں کریں گے, وہ دیکھیں جی دھاندلی کی اس نے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس میں کون انوالو ہے. اس کے باوجود میری اپنی پارٹی میں سے اتنا بیک لیش آیا. بہت ساروں نے کہا آپ آرمی چیف کو کیوں پلیڈ کر رہے ہیں, آپ آرمی چیف سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں, انہوں نے تو یہ سب کچھ کروایا, آپ کو نہیں پتا. جی میں نے وہ یاد آ گیا مجھے ٹویٹ بہت رگڑا لوگوں نے. ایک تو لوگ غصے میں سوچتے ہیں, لوگ یہ نہیں سوچ پا رہے کہ پہلے ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہی کروا رہے ہیں. میری تو پنڈی کے اندر تقریر تھی جس کے اوپر بعد میں درجنوں مقدمات بنے تھے. میں نے تو کہا تھا سیدھا کہ ٹھیک ہے, یہ نہیں پوائنٹ رجسٹر ہو گیا. ڈاکٹر گل, جو شبجہت کا کوشچن ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ گئے, آپ اسے کہتے ہیں ریشنل چیز تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہی وجہ ہے موید, یہی وجہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وجہ یہ کہ اگر تو پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور نون لیگ اس طرح سے سیاست کر رہی ہو دنیا جیسے دنیا کے اندر ہوتی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست ہو, تو پھر بالکل آپ پولیٹیکل پارٹی سے انگیج کرتے ہیں, کرنا چاہیے. ڈفرینسز ہوتے ہیں, آپ عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں, یہ میرا ایجنڈا ہے, یہ اس کا ایجنڈا ہے,
میں ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہوں, ان پہ نہیں کر سکتا, تو آپ ہو سکتا ہے ان پیرائز کے اندر لوگ سوچ سکتے ہوں. لیکن پاکستان میں اب کیا ہے؟ پاکستان میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے ہر دور میں, جیسے صابر صاحب نے ایکسپلین کیا, کوئی نہ کوئی سیاسی ان کا ونگ, جیسے ابھی وجاہت کہہ رہے تھے کہ وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں لیکن خود نہیں لڑتے, انہوں نے آگے وکیل کیا ہوتا ہے. جیسے کورٹ میں جا کر آپ خود نہیں بولتے, آپ نے وکیل کیا ہوتا ہے, انہوں نے وکیل کیا ہوتا ہے. 9 ستارہ پارٹی کسی ٹائم وکیل کی ہوتی ہے, اور کسی ٹائم انہوں نے وکیل جو ہے وہ نواز شریف کو کیا ہوتا ہے, کسی ٹائم زرداری کو. اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے اٹ ڈز میک سینس. وی شوڈ سٹ ود آصف علی زرداری, ہمیں عمران خان کو باہر لانا چاہیے, ہمیں ہمارے مقدمات ختم کرانے چاہیے, گل صاحب سے بھی غداری کا مقدمہ ختم ہونا چاہیے, واپس پاکستان میں اپنے گھر بیٹھنا چاہیے, اپنے ورکر کو کمفرٹ دینی چاہیے, وہ اسٹریچ ہو چکا ہے, تھک چکا ہے, اور ہمیں آگے, یہ مجھے صرف کمپلیٹ کر لینا, آگے بڑھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سامنے زرداری صاحب ہے, پیچھے عاصم منیر صاحب ہے, پیچھے ملٹری ہے. ہم ان کے ساتھ اگر بیٹھ جاتے ہیں, فار ایگزامپل گورنمنٹ بنا لیتے ہیں, 5 دن کے بعد عاصم منیر صاحب انہیں کہتے ہیں کھینچ دے نیچے سے کارپیٹ, وہ دھڑام کر کے پورے کا پورا آپ کا سسٹم گرتا ہے. عوام کہہ رہی ہوگی آپ نے ہمیں دھوکہ دیا, آپ نے ڈپارچر کر لیا پاور کے لیے, عوام کو یہ منجن بیچا جائے گا اسی آئی ایس پی آر سے. اور یہ دکھاوے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے یہ پوائنٹ, آپ کی انٹینشن بہت اچھی ہے, بٹ یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ دا ڈیپ روٹڈ پرابلم کہ آپ بیسیکلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. یہ اگر آپ ان سے ڈیل کر رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ ہمیں چلنے دیں گے, 6 مہینے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی نہیں آپ کو ہم نے نہیں چلنے دینا, اور اتنی دیر تک میں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا نا, جو جنرل باجوہ کرواتے تھے پاکستان کے اندر, پورا میڈیا ہم پہ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اکٹھی بیٹھے گی تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں سوچے گی کہ یار پاکستان کو آگے بڑھنا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں, پاکستان کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. انہوں نے اسی ٹائم سازش شروع کرنی ہے, اسی ٹائم صحافیوں نے بیٹھ کے کہنا یہ دیکھیں پاور کے لیے, یہ عمران خان پاور کے لیے تھا سب کچھ, اور اس کے بعد آپ کو گرا دینا. تو جو ہوتی ہے نا انپریسیڈنٹڈ سچویشنز ہوتی ہیں نا, وہ انپریسیڈنٹڈ قسم کا ریزالو صابر ڈاکٹر گل نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا تحریک انصاف کے پرسپیکٹو کو. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت میں جیسے دیکھتا ہوں کہ 3 بیسکلی پولیٹیکل فورسز ہیں. سب سے بڑی آرگنائز سیاسی جماعت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, پھر دوسری جو سب سے پاپولر جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے عمران خان کی, اور پھر آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی جو سندھ کے اندر انٹرینچ ہے, جس کا فورٹ ہے. اگر آصف علی زرداری اور عمران خان کے اندر کوئی ایکویشن بن جاتی تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بیلنس آف پاور بدل سکتا تھا اگر عمران خان میں اور تحریک انصاف میں یہ کیپیسٹی اور صلاحیت ہوتی کہ وہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ اپ کر سکیں؟ اچھا, ایک تو وجاہت نے بات کی نا, اس کو ذرا تھوڑا سا میں آگے 1-2 منٹ. انہوں نے کہا نا کہ پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی ہے, تو جنرل باجوہ صاحب ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمارا تجربہ ان سیاسی جماعتوں سے سب سے زیادہ ہے. صحیح ہے, یہ بات وہ بتاتے ہوتے تھے. اور ایون وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر میرا تجربہ ہے تو میرا 40 سال کا تجربہ ہے پالیٹکس کا, یعنی کہ جتنی سروس ان کی آرمی میں تھی اسے وہ یہ کہتے تھے کہ میرا تجربہ ہے 40 سال کا پالیٹکس کا. تو اس لیے یہ عمران خان جو بار بار مجھے کہتا ہے نا جلسوں میں کہ جی میں 23 سال سے 25 سال سے کر رہا ہوں, تو بھائی وہ 25 سال سے کر رہا ہے تو میں 40 سال سے کر رہا ہوں, تو مجھے زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو یہ بات باجوہ صاحب کہتے ہوتے ہیں. دوسری بات جو گل صاحب نے کہی ہے نا کہ وکیل کر لیتے ہیں, وکیل نہیں کرتے. وہ ایک تو ہے, ایک آپ کیونکہ گورنمنٹ سرونٹ رہے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈیپوٹیشن میں سیکشن 10. تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں نا, یہ سیکشن 10 کے تحت یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بھیجے جاتے ہیں ڈیپوٹیشن پہ, ٹھیک ہے, سیکشن 10 کے تحت, اور یہ اپنا سرو کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ وہاں سے جب ان کی ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے, وہ 2 سال کے لیے بھی ڈیپوٹیشن ہوتی ہے, 3 سال کے لیے بھی ہوتی ہے, اور جب تک ٹل فردر آرڈر بھی ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی پھر یہ کرتے ہیں, اور پھر وہ واپس بلا لیے جاتے ہیں. اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جو سیکشن 10 والے جو تھے ڈیپوٹیشن تھے, وہ پیپلز پارٹی کو بھی سرو کر چکے ہیں, وہ نون کو بھی کر چکے ہیں, وہ پی ٹی آئی کو بھی, وہ سارے کے سارے الیکٹیبلز جو ہیں اس دفعہ ان کو کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے نہیں بھیجا, ریکوزیشن نہیں بھیجی کہ ہمیں یہ چاہیے, بلکہ سب نے جان چھڑوایا اور ان کو ڈمپ کر دیا گیا آئی پی پی میں اور پرویز خٹک صاحب کی جو ہے پی ٹی آئی پی میں.
تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ سارے ڈیپوٹیشنسٹ جتنے بھی تھے سیکشن 10 والے وہ سارے کے سارے OSD ہیں اس وقت, اور ان کو کہیں بھی جگہ نہیں مل رہی. تو ACR بھی خراب ہو گئی, ACR بھی خراب ہو گئی. دوسرا یہ جو ہیں یہ کرتے تھے فرنچائز, انہوں نے فرنچائز رکھی ہوتی ہیں کچھ جو ہیں فرنچائز میں یہ آ جاتی ہیں چھوٹی جماعتیں, ان کو دیا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ وہ جو فرنچائزڈ ہیں وہ بھی کام نہیں کر گئی, ان کو بھی فارغ ہو گیا. مثلاً باپ فارغ ہو گئی, مثلاً مولانا صاحب فارغ ہو گئے, اور MQM کو انہوں نے دوبارہ زندہ کرنا پڑا. وہ ظاہر ہے نہیں بات بن رہی. تو خیر یہ تھا. دوسرا باتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف, تو اس میں ویسے ذاتی طور پہ میں اس پہ ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکنگ ریلیشن شپ اور پولیٹیکل انگیجمنٹ رہنی چاہیے. اور اس میں آپ اگر کمپیئر کریں پیپلز پارٹی کو اور نون کو, تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس کا آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں سچا جھوٹا, اس کی ایک فلسفی بھی ہے. اور وہ ایک جیسے ایک سیاسی جماعت تشکیل دی جاتی ہے اسی طریقے سے, پولیٹیکل سائنس کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, اسی طریقے سے وہ سیاسی جماعت تشکیل دی گئی, اور ایک آرگینیکلی وہ ہے آہستہ آہستہ, اور لکیلی ان کو ایک اسپیس ملی ذوالفقار علی بھٹو کو, اور اس میں انہوں نے جمپ لیا اور اس سے ان کی انٹری ہوئی, اور وہ ایک خالی جگہ تھی اس کو فل کیا انہوں نے. جو نون لیگ ہے نا, نون لیگ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ تو ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایلیٹس ہیں, اس میں بزنس کمیونٹی بھی ہے, اس میں کچھ تو بہت تھوڑے زیادہ نہیں 2-4 فیوڈلز بھی ہوں گے, زیادہ نہیں ہیں. زیادہ تر یہ ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, جی ہاں کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. یار یہ کارپوریٹ نہیں ہے, میں آپ کو روکوں گا, کارپوریٹ نہیں, یہ پرانے قسم کے دیسی بزنس مین ہے. کارپوریٹ اور ہوتا ہے جو اسٹینڈرڈ چارٹر HBL, یہ وہ نہیں ہے. تو جتنے بھی انڈسٹریلسٹ, کارخانہ دار اور کاروباری لوگ, تاجر لوگ, یہ ایک طرح کا. پھر انہوں نے اپنے ساتھ نون لیگ نے, کیونکہ ان کا جو پورا ماڈل ہے نا جی, آپ تینوں ماشاءاللہ سینئر لوگ ہیں, ان کا جو پالیٹکس کا ماڈل ہے نا جو نون لیگ کا, آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تک, یعنی کہ 77 اور 85 تک پالیٹکس میں کرپشن نہیں تھی. مال کسی نے نہیں بنایا تھا. مال بنانے کا ہے نا کہ خرید لو, وہ فرسٹ ٹائم اتنی شریف خاندان نے کیا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اس میں انہوں نے جرنلسٹوں کو بھی خریدا, انہوں نے ججز کو بھی خریدا, انہوں نے بیوروکریٹس کو خریدا, انہوں نے جرنیلوں کو خریدا. وہ BMW والی آپ کے پاس, آپ کو سب کو پتہ ہی ہے. تو وہ تو یہ تھا کہ بس ان کو خرید لیں اور ان کو منتریاں لگائیں اور ان کو برائب کریں, برائب کر کے اپنے ساتھ ملائیں. تو انہوں نے ایک کلب بنایا جس کو نون لیگ کہتے ہیں. وہ ایک کلب ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت یہ چاہیے تھا, ایک فیس ایسا چاہیے تھا جو پیپلز پارٹی یا لیفٹ ونگ کو چیلنج کرتا اور لیفٹ ونگ کو روکتا, کیونکہ اس وقت رائٹ ونگ کے پاس کوئی بھی فیس نہیں تھا. تو رائٹ ونگ کے لیے یہ بنایا گیا تھا. جنرل حمید گل صاحب بتاتے ہیں, خود ہی بتاتے ہوتے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ویسٹ اور یہ سارا کلچر اور عورت کی حکمرانی, یہ سارا وہ ایک کانسیپٹ لے کے آئے تھے. تو اس کے مقابلے میں یہ کھڑا کیا انہوں نے, اور اس کے ساتھ پھر ITI ساری کی ساری وہ جو PNA والی ساری مذہبی جماعتیں تھیں وہ ساری جوڑ دیں نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور پھر ان کو کھڑا کیا جائے. آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا؟ آگے میرا اپنا خیال ہے کہ ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کا مستقبل, ان کا فیوچر ہے, اور نون لیگ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ختم. نون لیگ آخری الیکشن لڑ چکی اور آخری الیکشن لڑ کے فارغ ہو چکی ہے. وہ ان کو بھی پتہ ہے, جو ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی ورتھ اب نہیں رہی پبلک میں.
یہ بالکل ایک کیا گیا ایبسولوٹ ایکسٹریم لیول پہ جا کے دھاندلی اور فارم 40 ان کو میں تو صبر بھائی یہ کہتا ہوں کہ اسے کہتے ہیں اس وقت جو نون لیگ ہے، جو محترمہ شہباز شریف اور مریم نواز جو ہیں، اور اسی طرح سے ایم کیو ایم پاکستان ہے، یہ در حقیقت جنرل عاصم منیر کو اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اپنی کوئی سیاسی حیثیت اب نہیں ہے. سیاسی طور پر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے. تو ان کو اسی لیے لایا گیا نا. میں بتاتا ہوں نا کہ دیکھیں یہ جو اگین میں کہوں گا کہ نون لیگ یا یہ شریف فیملی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینی تھی نا، وہ پھانسی کھا گئے. پھر آپ آگے آ جائیں، میں اس سے بھی آگے، مشرف صاحب کا این آر او کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ پاور شیئرنگ فارمولا تھا نا، وہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ. تو اس وقت بھی جو اندر بیٹھا تھا ایک ایلیمنٹ، اور جو خلیجی ملک جو ہیں ہمارے برادر ملک، وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ساری کی ساری سپیس کھا جائیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں، اس کو بھی لے جی، ہمارا بندہ ہے. اور ادھر سے ملٹری ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. وہ فوری طور پہ نواز شریف صاحب جس کو واپس بھیجا جا رہا، ایئرپورٹ سے واپس بھیجا تھا، اور ہمارے عربی جو ہیں وہ لے کے ان کو ایئرپورٹ سے لے کے گئے تھے اور معاہدہ بھی دکھا کے گئے تھے، اور 1 سال کے اندر اندر ان کو واپس بھیج رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے کہ بھٹو کے مقابلے میں ان کو چاہیے تھا، یعنی کہ وہ خالی جگہ نہیں چھوڑنی تھی اسٹیبلشمنٹ، اسی لیے ان کو لے کے آئی تھی نواز شریف صاحب کو واپس. ابھی بھی ان کو اسی لیے لے کے آئے تھے. آپ دیکھیں عمران خان صاحب اور پیپلز پارٹی اگر یہ نواز شریف صاحب کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ پش نہ کرتی اور ان کے پیچھے کھڑی نہ ہوتی اور ان کو یہاں پہ نہ انڈکٹ کیا جاتا دوبارہ سے، تو الیکشن تو ہونا تھا پیپلز پارٹی میں اور پاکستان تحریک انصاف میں. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز تیسرے چوتھے نمبر پہ آئے گی، کیونکہ جو کیمپ تھا، جو بیس تھی الیکٹورل کالج پیپلز پارٹی کا سندھ میں موجود تھا، ان کا ڈیمیج ہوا نا. ان کا مولانا وجہات عمران خان نے بس مس کر دی ہے، پی ڈی ایم 2 کا کیا مستقبل ہے؟ اس میں آئی تھنک یہ جو وے فارورڈ کوشچن ہے، یہ اہم کوشچن ہے. اس پہ آنے سے پہلے ایک تو ڈاکٹر گل نے جو بات کی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے تقاضے سے ایک پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ وہ پاور میں آئے، اور پھر آف کورس جیسے صابر بھائی نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ پی 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 بنسبت پی ایم ایل نون ایک اصلی پولیٹیکل جماعت ہے. پی ایم ایل نون واقعی ایک پنجابی ایلیٹس کا ایک کلب ہے، اس سے زیادہ وہ شاید اب نہیں رہا. مگر اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ کل اگر زرداری سے ڈیل ہو جاتی اور پھر 6 مہینے بعد زرداری کو سگنل جاتا کہ بھائی کھینچو، اور وہ پھر وہی ہوتا جو ہم نے اپریل 2021 میں دیکھا تھا کہ ہوا، ایک اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. 22 سوری، میں اس سے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ایک تو جو امیجیٹ شارٹ ٹرم جو گین ہے وہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے ہوتے. جو سیاسی جو پرزنرز ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، بیگم صاحبہ اور دیگر اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ سب نکلتے اور ان کو ریلیف ملتی، اور پی ٹی آئی ایک منظم جماعت، ایک منظم لیڈرشپ کے تحت ایک تو امیجیٹلی ڈے 2 پہ کام کرنا شروع کر دیتی. نمبر 1 ایک تو یہ بہت بڑا گین ہوتا. پھر ہم آتے حکومت سازی کی طرف. اب حکومت سازی میں بھی نیگوسیشنز جو ہیں وہ چلتی، کون بنے گا کیا وغیرہ. اس میں تو شاید obviously زرداری صاحب سے بہتر کوئی بندہ نہیں ہے، مگر اس میں دیا جاتا، اس میں لین دین ہوتی کہ بلاول کیا بنے گا، زرداری کیا بنے گا، عمران کا کوئی رول ہے نہیں ہے، عمر ایوب خان کیا بنے گا وغیرہ. وہ ہوتا، وہ ایک ٹپیکل سا بیوروکریٹک سا معاملہ ہوتا. مگر جو امیجیٹ سب سے بڑا گین ہوتا وہ یہ ہوتا کہ ایک جماعت جو ڈسمینٹل ہوئی ہے، جسے ریٹارڈ کیا گیا ہے، جسے میوٹیلیٹ کیا گیا ہے، جس کو ختم کیا گیا، جس کے اوپر تیزاب بھی پھینکا گیا ہے، گولیاں بھی ماری گئی ہیں، خنجر بھی مارے گئے ہیں، ختم کر دیا ہے اس کی باڈی پالیٹک کو، وہ ایک دم کھڑی ہو جاتی اور پارلیمانی طور پہ اس کی پریزنس ہوتی. اور وہ پھر ایک ایسی جماعت کے ساتھ، یس یہ ہوں گے بہت بڑے ڈاکو پیپلز پارٹی والے، انہوں نے سندھ میں بہت گند کیا ہے، انہوں نے کراچی کو ہینڈی کیپ کر دیا ہے، کھا گئے ہیں یہ کراچی کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت کرپٹ جماعت ہے. مگر یہ الٹیمیٹلی ایک سیاسی جماعت سے بات کرتی.
کیونکہ جو دوسری آپشن ہے وہ غنیمت کی آپشن ہے. وہ آپشن ہے کہ اداروں سے بات کی جائے. اب ادارے جو ہیں آپ سمجھ نہیں رہے, اور اسپیشلی پی ٹی آئی والے سمجھ نہیں رہے کہ ادارے جو ہیں وہ ایک ہیں, ان کے الگ الگ چہرے ہیں. ایک چہرہ ای سی پی ہے جس کے آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ای سی پی کے اگر فرنٹ ڈور پہ آپ دستک دے رہے ہیں, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ادارہ عدلیہ ہے, اس پہ بھی آپ لگ رہا ہے کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. کم از کم اگست تک تو قاضی فائز عیسیٰ کے تحت سپریم کورٹ میں آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اب آپ غنیمت میں بیٹھے ہیں کہ منصور علی شاہ آئے گا یا بابر ستار کیس سن لے گا, تو وہ یہ غنیمت ہے کہ کوئی اچھا سا جج جس کا ضمیر جاگے گا, اس صبح اس نے تہجد پڑھی ہوگی, تو وہ شاید آپ کو 2-3 سیٹیں دے دے گا. اس کے علاوہ غنیمت پہ ڈیپینڈ کرنا ہے اداروں سے بات کرنے کا. اور سب سے بڑا ادارہ, جیسے گل صاحب نے کہا, کہ خود ان دونوں اداروں کے پیچھے جوڈیشری اور ای سی پی کے پیچھے خود فوج کھڑی ہے. مگر یہ اداروں سے بات میں نہیں ریکمینڈ کرتا کریں. آپ بات کریں اپنے ہم منصب سے, مطلب پی 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 سے مانے یا نہ مانے, پی پی کا بھی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹنج رہا ہے. وہ ایک جیسے عمران خان نے 2 پارٹی سسٹم توڑا, اپنے ہاتھوں سے توڑا, اکیلے توڑا, ویسے بھٹو صاحب نے 1 پارٹی سسٹم توڑا. یہ فیکٹ ہے, اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اب جیسے عمران خان بھی ایک زمانے میں لاڈلے تھے فوج کے, ویسے بھٹو صاحب بھی تھے. بھٹو صاحب کو انفیکٹ کل پرسوں میں وال اسٹریٹ جرنل کے سدانند دھومے کو انٹرویو کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ بھٹو اور عمران جو ہیں, وہ بھٹو اپنے زمانے کا عمران تھا, یہ امریکی اینالسٹ بات کر رہے ہیں. تو ان دونوں پارٹیز میں یس بالکل الگ پرسنالٹیز ہیں. وہ چور ڈاکو ہیں, یہ نہیں ہیں. یہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں, وہ دبئی میں سری میں پیلس بنانا چاہ رہے ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اسینشلی اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا ڈی این اے ہے. اچھا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہ اینٹی فوج, بٹ اینٹی اسٹیٹس کوو ڈی این اے ہے دونوں کا. یہ بات کر سکتے تھے اور پی ٹی آئی کو لانگ ٹرم گینز امیڈیٹلی شارٹ رن میں ہو سکتی تھی. جو انہوں نے اخلاقی طور پہ, میں سلام کرتا ہوں عمران کو, وہ کہتا ہے میں 100 سال جیل میں رہوں گا, رہیں, مگر ان کی جماعت کو ریلیف ملتا اور وہ پارلیمانی طور پہ امیڈیٹلی آتے اور اداروں کو آپ پرے مار دیتے, ایک دم اداروں کو بھکلا جاتے ادارے کہ کیا ہوا ہے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے, اور میں امید کروں گا کہ گل صاحب رسپونڈ کرے. مگر دوسرا میں کرتا ہوں ٹو یور سیکنڈ پوائنٹ. اب اس سب میں غصہ آتا لوگوں کو, یس اس سب میں ملک پولرائزڈ ہے, یہ کل بات میں نے اپنے شو پہ کی, مجھے بہت ساری گالیاں پڑیں وغیرہ, مگر میں سمجھ سکتا ہوں, تو آئی ول کم ٹو دس ایز ویل اینڈ آئی ہوپ یو ایڈریس اٹ. مگر آپ آگے چلتے ہیں. وے فارورڈ بڑا سمپل ہے. وے فارورڈ جو ہے وہ جو بہت امپورٹنٹ بات, یار ایک سیکنڈ, جہاں وے فارورڈ پہ پھر آتے ہیں, اس کا سوال یہ رہ جائے گا, اس کو ادھر ہی رہ جائے. میں آپ کی بات سے فلی ایگری کرتا ہوں. میں آتا ہوں گل صاحب کی طرف. گل صاحب, آپ کی جو جماعت ہے نا, اس کے بڑے مسئلے ہیں تحریک انصاف کے, اور خود عمران خان کی اپنی تھنکنگ کے اندر بڑے ڈیفیسٹ نظر آتے ہیں. میں تو اپنی ویلاگز میں جرات کر کے کہتا رہتا ہوں, لوگ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. دیکھیے خان صاحب جو ہے نا, وہ بڑے آئیڈیلسٹ طریقے سے چل رہے ہیں. آپ کی جماعت کا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ آپ کا جو آئیڈیلسٹ یوتھ بریگیڈ ہے, جو لوگ نوجوان ہیں, وہ جو کرٹیسزم کرتے ہیں, اس سے عمران خان اور تحریک انصاف بڑی سینسٹیو رہتی ہے. فار انسٹنس جہانگیر خان ترین کے اوپر اٹیک کیا اس وقت پی ایم ایل این نے, وہ جو شوگر کا مسئلہ تھا, اس کا مسئلہ, اس کا مسئلہ, کرپشن. خان صاحب نے جہانگیر خان ترین کے حق پر جو ہے ایف آئی آر کٹا دیں, اور ایک ایسا بندہ جس نے تحریک انصاف کو اپنے انٹلیکٹ سے, اپنے پیسے سے, اپنی انٹیلیجنس سے اسٹرینتھن کیا تھا, اس کو لوز کر کے اپنا دشمن بنا دیا. یہ پالیٹکس نہیں تھی. میں دیکھتا ہوں ہندوستان میں نریندر مودی کے جو سپورٹ بیس ہے, اس میں ایک سے ایک کرپٹ ہے. نریندر مودی خود کرپٹ نہیں ہے, وہ بہت آنےسٹ ہیں, ڈیڈ آنےسٹ ہیں, لیکن ان کے آگے پیچھے ساری جو کارپوریٹ ورلڈ سپورٹ کر رہی ہے اور پولیٹیکل لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, امیت شاہ کو دیکھ لیں, ان سب کے اوپر بڑے کرپشن کے الزامات ہیں. لیکن آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ نریندر مودی اپنے سپورٹ بیس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے کٹا دیں گے. تو یہ ایک بڑی سینسٹیو پارٹی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے کہ آصف علی زرداری سے مل گیا. جو ریال پالیٹک ہے, دیکھیں فوج نے کیا کیا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا, کہ انہوں نے ایک اسٹرکچر ایسا ڈیزائن کیا ہے جس میں نہ پی 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 کے پاس پوری طاقت ہے, نہ پی ایم ایل این کے پاس ہے, ساتھ پی ٹی آئی کو بھی 100 سیٹیں لے دی ہیں. وہ اگر چاہتے تو 100 سیٹیں بھی نہیں ملنی تھی انہوں نے, وہ کوئی اور جھلو پھیر دیتے. اب وہ بوند بوند ٹپا کے اور سیٹیں دے دیں گے, سب کو انہوں نے ہوا میں لٹکا دیا. بیکاز فوجی مائنڈ بائی اٹس بیسک ایسنس اینڈ ڈی این اے بیلنس آف پاور کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. عمران خان جو ہے اور تحریک انصاف میں کوئی بھی شخص نہیں ہے جو بیلنس آف پاور کو انڈرسٹینڈ کرے. میرا پورا ووٹ وجاہت کے ساتھ ہے اس میں. اگر اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے, عمران خان باہر آتے, پولیٹیکل پریزنرز باہر آتے, آپ ایک ڈیل کرتے ان کے ساتھ, بالکل پوائزن پل ڈیل کرتے کہ جناب آپ پرائم منسٹرشپ لے لیں یا فلان چیزیں لے لیں, ہماری آپ کی 2 سال کی ڈیل ہے. جو پولیٹیکل ڈیل ہوتی 2-2.5 ہفتے کی, آپ ہمیں سیٹیں ہماری لینے دیں,
ہمیں 30-40 सीटें वापस देने दें, हम आपकी गवर्नमेंट को शेक नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं, हर चीज में आपके साथ हैं। 1-2 ऑफिस दे लेते, उनको प्राइम मिनिस्टर दे देते, कुछ दे देते, प्रेसिडेंट अपना किसी और को न्यूट्रल बंदे को ले आते, किसी जज को ले आते, आरिफ अलवी को कंटिन्यू करते। आप लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप लोग इसे कहते हैं, कोई इसे कहते हैं आइडियलिस्ट से चीज कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा 100 साल जेल में। आई डोंट बाय दैट। ओके, देखिए मोहित, बात यह है कि मैंने जैसे आपको कहा कि पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से ये तमाम चीजें लॉजिक मेक करती हैं। मैंने इसको बिल्कुल पहले भी एडमिट किया कि पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से ये लॉजिक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज देखिए। वजाहत ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो ये की कि इस पार्टी के ऊपर तेजाब फेंका गया, गोलियां मारी गई, छुरियां मारी गई, खत्म करने की, मलियामेट करने की कोशिश की गई। क्या नहीं किया गया, एंड रिजल्ट क्या निकला? ये पार्टी खत्म नहीं हुई, इससे निशान छीना गया। सुप्रीम कोर्ट में भी चौधरी निजामुद्दीन बैठ गए, इलेक्शन कमीशन में भी बाजवा साहब खुद लगा के गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जनरल फैज साहब के थ्रू उन्होंने ये रिकमेंड किया था और खुद लगा के गए थे हैंडपिक्ड। हमारे पास लूली लंगड़ी गवर्नमेंट थी, कुछ मच चॉइस नहीं थी हमारे पास, वरना ये गवर्नमेंट तभी गिरा दी जाती। अच्छा, अब इस टाइम तमाम इदारों के ऊपर आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है, सब चीजें उनके कंट्रोल में। अब आपको लगता है इस टाइम कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मैं अगर ये कहूंगा पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो वो फिर पॉलिटिकल तनकीद हो जाएगी, बाइसनेस हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता हूं कि आपको लगता है कि वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक्ट कर रही है? तमाम पार्टीज अपनी मर्जी और विल के साथ बैठ के निगोशिएट करती हैं, ये तभी निगोशिएट करती। मैं आपको एक बात बताता हूं, वुकला की तहरीक मैंने 2008 में देखी तो मैं वुकला को बहुत आइडलाइज करता था। मैं समझता था कि ये तगड़ा ग्रुप है, जिधर ये खड़े हो जाते सब कुछ बदल जाता, आप तारीख से सीखते। फिर मैं सहाफियों को बहुत आइडलाइज करता था, मुशर्रफ के जमाने में सहाफी निकले, उन्होंने तबाही फेर दी, साबिर शाकिर साहब वगैरह सारे सड़कों पे होते थे। आज जब हम सारी चीजों से गो थ्रू हुए तो समझ आई कि ये सारे लोग तब इतना इफेक्टिवली निकलते थे जब पीछे चौधरी निजामुद्दीन होता था। वुकला तहरीक के पीछे भी आज देखते हैं तो चौधरी निजामुद्दीन किसी ना किसी तरह से मौजूद था। जर्नलिस्टों के तो पाकिस्तान में जब भी कोई जज तगड़ा होता है भड़क मारता है, जब कोई जर्नलिस्ट होता है, जब कुछ भी होता है तो पीछे निजामुद्दीन होता है। अब ये आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं, ये फैमिली लिमिटेड है, इन्होंने पैसा बनाया हुआ है, इनकी फाइलें उनके पास है, इनका सारा सिस्टम उनके पास है। बैरूनी, अब जरदारी साहब की जिन मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट, मैं नाम नहीं लूंगा अब बिकॉज मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं इसलिए नाम नहीं लूंगा, उन मुल्कों के साथ जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के रिश्ते और राब्ते हैं वो आपको पता है, सारा माल लूट के जहां पर ये लेके गए होंगे। तो ये आपको असल में आसिम मुनीर साहब के साथ बैठ के बात करनी, वो सामने बिलावल बैठा होगा, आपको लग रहा है वो जरदारी बैठा होगा, आपको लग रहा है बिलावल बैठा होगा। तो जो पार्टी है, अभी वजाहत कह रहे थे कि पार्टी नहीं टूटी, इस पार्टी को कद्दू दिया गया, बैंगन दिया गया, चिमटा दिया गया, झूला दिया गया, लोगों ने, अब बात करने दीजिएगा जरा, लोगों ने बुनियादी तौर पर निशान भी खुद ढूंढे सारे इस माहौल के अंदर। ये पार्टी क्यों नहीं टूटी? सिर्फ एक वजह से नहीं टूटी कि ये पार्टी एक नजरिया देती है, इमरान खान एक नजरिया देता है, सोल्यूशन वो नजरिया लेके आता है कि नहीं देता, होप देता है, समझ रहे ना, एक लोगों को लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट। जैसे ही हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएंगे, मतलब आसिम मुनीर साहब के डेपुटेशन पे आए हुए अफसरान के साथ हम डील कर लेंगे, सामने बिलावल का चेहरा होगा, जरदारी होगा, पीछे आसिम मुनीर साहब होंगे, हम ये डील कर लेंगे। हमारे पास एक चीज हर एक के पास होता है ना मोहित, ऑल यू हैव एज अ जर्नलिस्ट एज अ क्रेडिबिलिटी। अगर आज मैं आपकी एक वीडियो निकाल दूं कि आप पैसे लेके फलां वीलॉग आपने किया, यू आर डन एंड डस्टेड, फिनिश। आपकी सारी एजुकेशन, सारी कहानी, सारी वारदात जो पिछले 20 साल से आप कर रहे हैं या 15 साल से, साबिर साहब 35 साल से कर रहे हैं, मेरी तो शायद आप खत्म कर देंगे, तो वो जो बाकी सारा पाकिस्तान में है 2 दर्जन, उनकी क्यों नहीं खत्म? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो तो लेकिन लोगों को तो अंदर से पता है ना यार, जो बात करता है, जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी दिल में तो नहीं उतरती ना, दिल में तो उसी बंदे की बात उतरेगी, दिल में तो अरशद शरीफ है ना अभी तक लोगों के, उसको खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी जब उसका चेहरा आता है, आवाज आती है, तो लोगों समझ आती है। सर लौंडे लपाड़े तो सर आपको पता है, वो तो ये भी आपको बताते हैं कि आप इदारे से मिल रहे हैं और आज आप मजाक उड़ा रहे हैं कि आज आप भी इदारे से मिल रहे हैं। आप इस वजह से आप लोगों को और मार पड़नी है कि आप शूदर अपने आप को मतलब हमारे बराबर समझते हैं। आप who the hell are you guys? तो मैं पॉइंट कंप्लीट कर लूं कि मोहित, हर जो भी कोई होता है ना, एक जो प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी चीज, उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी इंटेग्रिटी होती है। ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में स्पेशली, क्योंकि वो बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट है, उसको आप कहीं और कंपेयर नहीं कर सकते। वहां इमरान खान के साथ अगर आज अवाम खड़ी है, पब्लिक खड़ी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे खड़ी है। आज अगर वो जेल से बाहर निकलने के लिए, अगर आज वो जेल से बाहर निकलने के लिए, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव बात है, मैं अग्री करता हूं, वी नीड दैट,
وی نیڈ دیٹ ہیلنگ ایز اے پارٹی. ہمارا بہت نقصان ہوا ہے, ہمارے لوگ اسٹریچ ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ایک ہتھیار ہے جس کی وجہ سے آج تک ہم بچے ہوئے ہیں وہ ہماری کریڈیبلٹی ہے, وہی چودھری نظام. مجھے تو یہ آفر آئی, آفیشلی یہ آفر آئی نظام الدین صاحب کی طرف سے, ان آفیشلی, آفیشلی تو نہیں کہہ سکتا لیکن ان آفیشلی ایک بہت بڑی جگہ سے یہ فون آیا کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ توڑ کے دے دیتے ہیں, پیٹریوٹ بنا دیتے. اس سے بھی خوبصورت آفر آئی, پیٹریوٹ ٹائپ ارینجمنٹ بنا دیتے ہیں اور آپ آ جائیں گورنمنٹ کے اندر, آپ کیس ختم کر لیں, آپ کیس ختم کر لیں اور پھر آپ 6 مہینے بعد الیکشن بھی کرا لیں. I don't agree with this point of view. ہم مارے جائیں گے بالکل ہی اس پہ. دیکھیں, I think I'm beginning to understand Gil's argument, and I think what Gil is trying to say is very simple. یہ واقعی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. یہ سیاسی پارٹی نہیں رہی, یہ واقعی ایک تحریک ہے. اس کے نام میں تحریک لکھا ہے. دس از اے موومنٹ, اور یہ جو موومنٹ ہے یہی بیچتا ہے عمران خان, ایک نظریہ بیچتا ہے. اس میں تھوڑا سا ہمیں اینالائز کرنا پڑے گا, کیونکہ یس مے بی یو اینڈ آئی ڈاکٹر صاحب آن پیپر, اور میرا خیال ہے صابر صاحب بھی اگری کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کی ایکیڈیمک لحاظ سے یہ انہوں نے یقی ماری ہے, ٹھیک ہے, مگر اپنے نظریاتی طور پہ سیکریفائس انہوں نے نہیں کیا. اس کی قیمت جو ہے وہ خان اگلے 100 سال وہ کہہ رہا ہے میں چکاؤں گا, جو بھی چکائے گا اس کے بعد. مگر اب آپ نے وے فارورڈ پہ مارا تھا, وے فارورڈ کو ہی اسی میں لاتا ہوں. وے فارورڈ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں, اٹ از ناٹ وداؤٹ اے ریزن کہ یہ بچے اس کو مرشد کہتے ہیں. اس نے سیاست ہی بدل دی. ہم جس پولیٹیکل پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں اس نے پیراڈائم ہی بدل دیا. رائٹ, مگر اب پریمسڈ آن دیٹ اب تھوڑی سی ریئلسٹک اس پہ انالیسس کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعی ہی یہ نہ خمینی ہیں, نہ یہ بھٹو ہیں, نہ یہ مجیب ہیں, یہ کیا ہیں, یہ ایک تحریک ہے, یہ انصاف کی تحریک ہے. مان جاتے ہیں کہ آپ کے نام میں بھی لکھا ہوا ہے. اچھا چلیں, اوکے, ناؤ لیٹس ٹاک پالیٹکس, بیکاز پالیٹکس سے ملک چلتا ہے. اب ایک آ گیا پی ڈی ایم 2.0 جس کا پیار سے میں نے نام رکھا ہوا ہے آرمی ڈاکو چور الائنس, اے ڈی سی. وہ والا اے ڈی سی نہیں جو بیگ پکڑ کے یونیفارم میں مخبری کرتا ہے وزیر اعظم کی, دوسرا والا اے ڈی سی, ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اے ڈی سی جو یہ الائنس ہے اس میں نیٹ لوزر جو ہے اس وقت آبویسلی وہ پی ایم ایل نون ہے, اور اسپیشلی نواز شریف ہے, ٹھیک ہے. اس پہ ہم سب اگری کرتے ہیں. شہباز آ گیا, شہباز کے پاس ایک ہی مینڈیٹ ہے کہ جو آئی ایم ایف وغیرہ, سعودی, چائنا, لون جو بھی ہے, ملک کو اکنامکلی چلاؤ. حالانکہ اندر سے ان کی پارٹی میں اب لوگ کہنے لگ گئے ہیں, جیسے شاہد خاقان عباسی نے پچھلے 2-3 دنوں میں بڑے عمدہ انہوں نے انالیسس دیے ہیں اور کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت میں کوئی ایسا بندہ ابھی تک الیکٹ نہیں ہوا جو ایک اچھا فائنانس منسٹر بن سکے. بڑا زبردست. یہ ایک سابق وزیر اعظم بات یہ کر رہا ہے, اور یہ بہت بھاری بات کر رہا ہے, بہت بڑی بات کر رہا ہے. تو ان کو 6 مہینے دیے جائیں گے, سال. اگر یہ پرفارم انہوں نے نہیں کیا تو ان کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ نکلیں, اور بلاول کو پلیس ہی ایسے کیا ہے کہ بلاول کو دے دیا جائے گا, رائٹ. مگر اس سب میں 6 مہینے, 18 مہینے, 24 مہینے, 10 مہینے, who cares? Bottom line is, where will Imran Khan be? Question mark. اس سب میں عمران خان جیل میں ہوگا یا ورس, عمران خان کی جماعت کدھر ہوگی؟ ہاں یہ ہوگا کہ مروت یا عمر ایوب روز درگت بنائیں گے, وہ کھڑے ہوں گے اجلاس میں پارلیمان کے, اور جیسے ہی مروت صاحب کھڑے ہوں گے یا عمر ایوب یا تیمور جھگڑا یا جو بھی ہے, پی ٹی وی کٹ کر دے گا, سوشل میڈیا یہ 5 دن کے لیے اور بند کر دیں گے. آلریڈی جو ہم دیکھ رہے ہیں, آلریڈی جو وہ ہو رہا ہے سڑکوں پہ, اسے ہم پارلیمان میں دیکھیں گے. اور پی ٹی آئی ایک اور محاذ پہ اس کو بلاک کر دیا جائے گا. اب اگر آپ واقعی تحریک ہیں تو تحریک کا شاید سب سے بڑا جو تحریک کی پاور ہوتی ہے وہ اسٹریٹ پاور ہوتی ہے, وہ سڑک پہ آنے کی پاور ہوتی ہے, وہ اس کے نظریہ لوگوں کو انسپائر کیسے کرتا ہے پاور ہوتی ہے. اب اس سب میں لیڈرشپ کی بات آتی ہے. لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ بہت ساری جو تھی وہ پھر بھی جیت گئی, مگر وہ کیا انڈر گراؤنڈ ہی چلاتی رہے گی؟ یہ ایک انڈیفینٹ ہی چلتا رہے گا معاملہ, یا یہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈینائی کیا ہے؟ اگر سیاسی طور پہ نہیں ڈاکٹر صاحب, شہباز بھائی, اگر سیاسی طور پہ نہیں تو نظریاتی طور پہ بھی یہ جو موو ہے, یہ ٹیکٹیکلی, یہ نظریاتی طور پہ بھی یہ ڈس ایڈوانٹیجس موو ہے. کیونکہ آپ سیاست نہیں کریں, آپ کچھ نہیں کرتے, آپ باہر آتے اور آپ 3 مہینے بعد, میں کہتا ہوں 3 دن بعد آپ ریزائن کر دیتے. آپ پارلیمنٹ میں آتے,
آپ عمران خان باہر آتا اور آپ 3 دن بعد کہتے حکومت سازی دیکھ کے کہ یہ تو ہے ہی نہیں چلنی, اور آپ نکل جاتے پارلیمنٹ سے, آپ خود کرائسس کریٹ کر دیتے 3 دن بعد. آپ جو آپ کی 100-150 سیٹیں ہیں, وجاہت جو ایک چیز آپ بھول رہے ہیں وہ یہ بھول رہے ہیں, میں نے دوبارہ آپ کو کہا کہ وی آر ناٹ ان اے ریگولر سسٹم. ہم ریزائن کرتے, ہم نے کیا تھا 2022 میں, یاد لیکن ہمیں اپنے سپریم کورٹ سے روک دیا, ہم نے پنجاب کی گورنمنٹ توڑی, ہم نے کے پی کے کی گورنمنٹ توڑی, ہم نے یہ سب کچھ کر کے دیکھا ہوا ہے. جب چودھری نظام الدین یہ نہیں چاہتا, تمام ادارے, اگر ہم فار ایگزامپل عمران خان باہر آتے ہیں, ریزائن کر دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب عدالت لگائیں گے, ہمیں بلائیں گے, آپ کا ریزائن نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا, آپ واپس ہوتے ہیں, آپ ابھی اسمبلی میں جائیں گے, اسمبلی میں آپ جائیں گے, اس کے بعد وہاں شہباز شریف کو دوبارہ پرائم منسٹر الیکٹ کیا جائے گا, آپ کھڑے. اٹس اے میس بردر, اٹس اے میس. دا اونلی وے از کہ آرمی اپنا کانسٹیٹیوشنل کام کرے, آپ اسے ایکسپوز ہونے دیں ان کے ملٹری ونگ کو. دس از دا اونلی وے. ہمیں لگ رہا تھا کہ پچھلا الیکشن نہیں جیتے گی, جیتی نا, آگے بھی آپ ویٹ کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈائریکشن وہی جا رہی ہے. اٹس اے ہارڈ کال. یہ فوج کے ساتھ ٹھیک نہیں, فیس آف نہیں ہے, ان کے پولیٹیکل رول کے ساتھ ہے, فوج کے ساتھ اس پہ پھر آتا ہوں, پولیٹیکل رول کے ساتھ. دیٹس دی اونلی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی, میرا خیال تھا مائنڈ اپ کریں گے, لیکن ہمیں کچھ اور اس کو تھوڑا سا کرنے. ثابت شاکر صاحب, ہم اس بات کو مان لیتے ہیں, آئی ایم انکلائنڈ ٹو بلیو دس تھنگ, کہ ڈاکٹر گل کہتے ہیں کہ عمران خان جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں وہ ایک روایتی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں, یہ ایک روایتی سیاسی پاور ڈائنامکس کا ایشو ہے ہی نہیں. عمران خان ایک قوم کو کھڑا کر رہا ہے, اس کو ایک شعور دے رہا ہے, اس نے سیاست کی بساط اور فیلڈ کو ریڈیفائن کر دیا ہے, بدل دیا ہے. لیکن یہ سب کچھ بدل تو دیا ہے, لیکن اس کے ریزلٹس کیسے سامنے آئیں گے, اس کو کیسے, کیا ہوگا, واٹ از دا وے فارورڈ؟ اچھا, ہم جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں نا, یہ گفتگو کر رہے ہیں گو بائی بک, ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ پالیٹکس جو ہو رہی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, وہ یہ تو ہو ہی نہیں رہا. کیونکہ یہ تو ہم نا اس وقت جو اس سے پہلے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے نا, وہ اکیڈمک ڈسکشن تھی کہ کس جماعت کو کس کے ساتھ ملنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. تو اگلا ہے کہ کیا اس بات کی اجازت مل سکتی تھی پیپلز پارٹی کو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ہم آئیڈیل ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیا چاہیے. وہ تو ہے کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک پی ٹی آئی ہے, ایک پاکستان کی پیپلز پارٹی ہے. یہ ہیں نون لیگ پولیٹیکل پارٹی کے تعریف پہ ہی پورا نہیں اترتی. نمبر 1, نون لیگ کو تو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ دونوں آپس میں مل نہ جائیں. دیکھیں, مشرف کے وقت بھی نواز شریف کو اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ڈسکس ہوا ہے انلائٹ اینڈ ماڈریٹ والا, وہ کہیں امپلیمنٹ نہ ہو جائے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو سول سائڈ پہ اور ملٹری سائڈ پہ پرویز مشرف صاحب, اور اس کے پیچھے امریکہ. تو بھائی ہمارا پلیئر کدھر ہے, ہمارا پلیئر بیچ میں ہونا چاہیے. تو وہ اس لیے لائے تھے. تو ہمٹی ڈمٹی کو کون لے کر آیا تھا جی سعودی عرب کے علاوہ؟ آپ کا خیال ہے کہ جنرل کیانی واز آلسو انٹرسٹڈ ان برنگنگ ہمٹی ڈمٹی ایٹ دیٹ ٹائم فار بیلنس آف پاور؟ جی بالکل بالکل. کیانی صاحب تو خود پہنچے تھے دبئی میں, کیانی صاحب تو خود گئے تھے, ان انوائٹڈ گئے تھے کہ وہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ ہوا تھا. اور ابھی بھی جو ہوا ہے, نواز شریف صاحب کو تو لندن سے جا کے لے کے آئے ہیں نا. یہ سارا باجوہ صاحب نے جو ڈرائنگ روم آباد کیا تھا, وہ یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ ان کو بلا کے یہ ڈرائنگ روم آباد کیا گیا کہ جناب آئیں آ کے بات کریں. یہ تو ہمیں ذاتی طور پہ پتا ہے. جیل میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کون کرنے گیا تھا؟ یہ خبر ہم نہیں دی تھی نا, ہم اپنے پروگرام میں 3 مہینے پہلے دے دی تھی. نواز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات کرنے کون گیا تھا؟ وہ اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تو ساری چیزیں لے جائیں گے دو پولیٹیکل پارٹی. تو اس لیے واپس آتے ہیں کہ اس وقت کی سچویشن پہ یہ اجازت ہی نہیں ملنی تھی, کیونکہ یہ ماڈل ہی نہیں تھا, یہ پروگرام ہی نہیں تھا, یہ ایجنڈا ہی نہیں تھا. اب آپ یہ اس کی رات کو یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو وجاہت کو آپ نے ایک طرح سے جواب دے دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نیگوسیشن تھوڑی سی کر لینی تھی, ہفتہ 10 دن کے بعد اس کو اسٹیبلشمنٹ نے تارو پیڈو کر دینا تھا. انہوں نے وہ چلنے نہیں دینا تھا. بھلے گورنمنٹ بھی بن جاتی اور پی ٹی آئی گندی ہو جاتی کہ اپنے اصول سے پیچھے ہٹ گئے, آصف علی زرداری کو گلے لگانے کی کوشش کی.
वजह But what do you have now? अब now what? अब We क्या- have the नजरिया, we have the नजरिया जिसके ऊपर नहीं, लोग खड़े हैं देखिए, हमारे you साथ। have देखिए, 10,000 नहीं, नहीं, इसी people वजह in से jail. तंगी है, एक मिनट इसी वजह से देखिए, तंगी है। आपके पास देखिए, आपकी आवाज ही तो है ना, एक मिनट वजाहत आपके पास क्या है? एक सेकंड साबिर भाई, आपके पास आपकी आवाज है जिसकी वजह से इतनी तकलीफ है। ये जो साथ आपके दोनों बैठे हुए हैं, इनके मेरे पास घरों से मेरे पास क्लासेस माँ निकलती है, हैं। मेरे पास माँ हाँ, है। तुम्हारे पास माँ भी है। अच्छा, खाना भी बनाती हैं वो, स्पेशली मूली वाले पराठे। तो अब ये जो साबिर साहब के घर से क्लाशनकोफ निकलती है, मोईद के ऊपर गद्दारी के केस में, क्या है? आवाज है ना, आवाज है, मतलब क्रेडिबिलिटी है। इमरान खान ऑफर्स क्रेडिबिलिटी, और ये सिस्टम अपनी मौत मरेगा अगर इमरान खान खड़ा रह गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग भी खड़े रह गए, कोई भी ना खड़ा रह गया, अकेला इमरान खान भी खड़ा रह गया, और यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम डेस्परेट है कि ये ना हो, वो खड़ा ना रहे, हर तरह से लूर किया जा रहा है, हर तरह से ऑफर की जा रही है। डॉक्टर साहब, एलेक्सी नवाल्नी को प्यूटन ने मरवा दिया जेल के अंदर। आई एम सॉरी, मेरे मुंह में खाक। आप एक क्रिमिनल्स के माफिया के साथ डील कर रहे हैं। आप इस इंस्टीट्यूशन की कहानी में ना पड़ जाएं, वो जो किसी बंदे ने बुलाकर कहा एक बेचारे मासूम एंकर को, मुर्सी को ना भूले, भूले मुर्सी की जो डेथ को अच्छा, है, ये आप किसी, देखें, आप अभी तक मेरा ख्याल आप बुकिश बात कर रहे हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम किसी इदारे से डील नहीं कर रहे, हम क्रिमिनल्स एंड क्रुक्स इनकॉर्पोरेटेड के साथ नहीं नहीं, सुने डॉक्टर साहब, देखें, बात ये है कि ये तो मामला तो तय किए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखे। कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो देख ही नहीं रहे। उनके नजदीक तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज नहीं है, कागज का टुकड़ा। डेमोक्रेसी कोई चीज नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ कोई चीज नहीं है, जुडिशरी कुछ नहीं है, वो तो उनके नजदीक तो कुछ है ही नहीं। इसलिए इस वक्त जो इमरान खान साहब जो हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान का भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप उतना ही पुराना है जितना कि हमारा है। ठीक है, उनका ताल्लुक तो जैसे आपका ताल्लुक रहा है, मेरा रहा है, और वजाहत का सबसे ज्यादा रहा है, तो इसलिए और है बिल्कुल ठीक है ना, हमारा भी करवा रहे हैं। कई तो मुझे ये भी बताते हैं कि ये एजेंट भी है उनका, उनके कहने पर ही सारा कुछ। वो तो आपके ऊपर भी, वो तो आपके भी पीछे पड़े हुए हैं। आप तीनों में से जेम्स बॉन्ड मैं ही बन सकता हूँ। अपनी बुतियां देखें, मुझे देखें। ना गिल साहब, वो हैदर मेहंदी के मेजर साहब तो आपके पीछे भी पड़े हुए हैं। इसलिए जितना हम जानते हैं उतना ही इमरान खान साहब भी जानते हैं। तो एक बात है, एक है कि होना क्या चाहिए, दूसरा है कि उन्होंने जो चेस बोर्ड सजाया हुआ है, चेस बोर्ड में इमरान खान साहब को डिमोलिश करना है, क्रश करना है। ये चेस बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये है एक, ये मैं आपको बताया। अब उससे इमरान खान ने कैसे बचना है, पीटीआई ने कैसे बचना है, कैसे सरवाइव करना है, तो ये लकीली ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की जो एट लार्ज यूथ है और वोटर्स जो हैं, वो बिल्कुल दूसरी, पाकिस्तान की आवाम दूसरी साइड पे चले गए हैं। तो और यहीं से वो मामला जो आप लफ्ज यूज कर रहे हैं, डिप्रेस बहुत है, ये डिप्रेशन इसलिए है कि उनके हाथ से खेल निकला हुआ है और उनके कंट्रोल में नहीं है। आप ये देखें कि रात ये जो गवर्नमेंट साजी हुई है, ये रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रात 12:10 पे बाबों को इकट्ठा किया है, ये सुबह 11 बजे नहीं हो सकती थी। ठीक है ना, ये सुबह 11 बजे भी हो सकती थी, ये 12 बजे भी हो सकती थी। पीछे कुछ था। कल सेनेट में आपने ना तकरीरें, सेनेट की कार्रवाई, आपको पता है कल सेनेट में क्या हुआ है? सेनेट में कल सीधा सीधा हुआ है, डिमांड क्या हुई थी सबकी, एक ही नहीं। उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको गिरफ्तार करें, आर्टिकल 6 के तहत इनको ट्रायल शुरू करें, और इनके साथ साथ जो भी हैं उनको भी, क्योंकि इलेक्शन चोरी आर्टिकल 218 पढ़कर सुनाया गया वहां पे कि ये आर्टिकल 218 है और इसके अकॉर्डिंगली ये काम होना था। 50 अरब रुपए लेके 4 एलिमेंट्स हैं, सबसे ऊपर इलेक्शन कमीशन है, साथ जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ अदलिया के कुछ लोग हैं, उसके साथ आपकी स्टैब्लिशमेंट है। इन्होंने ये काम किया है आर्टिकल 6 के तहत। कल उन्होंने कहा जी कार्रवाई शुरू करें, तो वहां पे ये टेम्पो बना। ये ट्विटर शौक से तो नहीं ना बंद हुआ, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जनाब आप किस चक्कर में हैं, चले आए।
اور آگے جلدی جلدی اناؤنس کریں. آپ کو پتا ہے کہ سوال کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے درمیان کیا طے پایا ہے. وہ اس کے آگے کچھ نہیں تھا کہ صدر زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں. بس اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے ہم بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ وہ تو گن پوائنٹ پہ یہ ساری پریس کانفرنس ہوئی ہے اور یہ اناؤنسمنٹ کروائی گئی ہے. باٹم لائن کیا ہے؟ گن پوائنٹ پہ تو ہوئی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے گن پوائنٹ پہ ہوئی ہے، لیکن آگے کیا ہوگا؟ واٹس نیکسٹ؟ آگے میرا نہیں خیال کہ یہ سچویشن ان کے کنٹرول میں رہے گی. آئی ایم 100% شیور. ہاں، ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اچھا میں اس سے پہلے کہ وجاہت صاحب آئے، میں آپ نے پھر اسے ختم بھی کرنا ہوگا، میں کوئکلی ایک آپ کو بات بتا دوں گی. بات یہ ہے کہ ایک ہے ریشنل چیزیں یہی ہیں کہ آپ اپنی زندگی بچائیں، اور آپ جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ جیل کے اندر ختم بھی کیا جا سکتا ہے. پہلے بھی ان کو گولیاں ماری گئی، میرے منہ میں خاک، لیکن پہلے بھی اللہ ان کو زندگی دے لمبی، پہلے بھی ان پر گولیاں ماری گئیں، 3 دفعہ اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ان پر کی گئی. دیکھیے اگر تو عمران خان یہ سوچے تو بہترین بات یہ تھی کہ جیسے وہ جیل گئے تھے وہ سب سے پہلے ڈیل ان کو آفر کی گئی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، بچوں کے پاس جا کے تھوڑی دیر ریسٹ کریں انگلینڈ میں، اور اس کے بعد آپ واپس سیاست کریں، آپ لیو دس فائٹ فار another day، اور پھر آپ آ جائیں واپس اور آپ پھر اپنی سیاست کریں. تو وہ گولیاں لگی ہوئی تھیں، اسی زخم کا بہانہ بنایا جاتا کہ ٹانگ رک گئی ہے، ٹانگ سن ہو گئی ہے. آپ کو پتا جیسے پلیٹلیٹس کا کتنا خوبصورت بہانہ. اب ادھر آپ کو، مجھے تو تبھی ادھر امریکہ سے ایک ڈاکٹر نے فون کر کے بتا دیا تھا اور میں نے شور مچا دیا تھا، اور ہمارے بھی کچھ میں نے بھی بڑا مچایا تھا. میں واحد ٹی وی اینکر ہوں جس نے کھپ ڈال دی تھی. آپ وہ بلڈ کو صرف اس میں ایک تو لیکوڈ ہوتا ہے، اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کو پراپرلی آپ صرف مکس ہی نہ کریں اس لیکوڈ کے ساتھ، اس کو ہلائیں نہ، بلڈ لے کے سیمپل رکھ دیں تو پلیٹلیٹس ڈراپ نظر آئیں گے. تو وہ سب بے وقوف بنایا گیا سارا کچھ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان نے وہ چوز نہیں کیا آپشن. اب چوائس ہے نا، دیز آر دا چوائسز یو میک. اس میں ہسٹری جج کرے گی کہ دس واز اے بیٹر چوائس اور رانگ چوائس. ایک چوائس یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹکلی آپ یہاں سے نکلیں، باہر جائیں، وہاں پر بیٹھیں چند سال، اس کے بعد پھر حالات تھوڑے سازگار ہوں، آ کر آپ سیاست کریں. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ کہتے ہیں یار یہ میرا مورل سٹانس ہے، اس کے اوپر میں اپنی زندگی کو لائن پہ رکھتا ہوں، دس از دا بگیسٹ سیکریفائس آئی کین میک. سو ہیئر یو گو. سب سے پہلے میری زندگی ہے، پھر میرے دوسرے لوگوں کی زندگی ہے، اور وی گو فار اٹ. اب اس کا کوئی ریشنل جواب نہیں ہے اس ساری بات کا. ریشنل جواب میں تو پاکستان کی سیاست میں بندے کو، عقل مند بندے کو ہونا ہی نہیں چاہیے. جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کی سیاست کر دی ہے، مجھے بتائیے کہ سیاسی لوگ یا آپ کے جو جرنلسٹ ہیں وہ کیا الٹا لٹک کے مار کھانے والے ہوتے ہیں، گن پوائنٹ پہ سٹیٹمنٹس دینے والے؟ آر دے ٹرینڈ فار دس؟ کیا وہ پلین ہائی جیکر ہیں؟ کیا ان کا یہ رول ہے؟ کیا ان کا یہ رول ہے؟ ان کا یہ رول نہیں ہے، ان کا رول اور ہے. سو پاکستان کے اندر ایک عقل مند بندہ، اگر میں اپنی زندگی، آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جو ہائی لائٹ ہوگی آپ کے پروگرام میں. میں جب امریکہ آنے لگا، صابر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ، آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں. میں آتا ہوں، میں آپ کو یہ انٹرسٹنگ بات بتا دوں. وجاہت میں بھی آنا. میں ادھر جب آنے سے 2 دن پہلے خان صاحب کے ساتھ مل رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا 2 دن پہلے، ہماری کو 2.25 گھنٹے لمبی ملاقات ہوئی 2 یا 3 دن پہلے ادھر آنے سے پہلے. رات میں لیٹ نائٹ ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ پچھلے اپریل کی بات ہے. We were reflecting on things, talking about as a chief of staff جو کچھ تب ہوا. ان کے ساتھ میں پرائم منسٹر، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ what do you reflect on the last days of our government and everything. تو میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ دوبارہ گورنمنٹ نہ آئے کبھی. تو میری طرف دیکھ کے کہتے کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا خان صاحب صبح 6-7 بجے الارم لگا کے اٹھنا پڑتا ہوتا تھا، سارا دن کتے والی زندگی ہوتی تھی. کبھی اس نے اٹیک کر دیا ہم پہ، کبھی اس نے کر دیا. جنرل باجوہ نے میڈیا چھوڑا ہوا تھا، نون لیگ چھوڑی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی بھی چھوڑی ہوئی تھی. سارا دن ہم 2-3 لوگ تھے، جواب دیتے تھے. ویٹ بڑھ گیا تھا ڈراسٹکلی. زندگی میں نہ نیند تھی نہ کوئی پیشنس تھا. میں نے کہا اب 27 مقدمے. صبح 7 بجے اٹھتا ہوں، پہلے ہائی کورٹ جا کے حاضری لگاتا ہوں، اللہ کی مشکل ترین زندگی ہے. اس کے بعد میں اواری یا پی سی بیٹھ کے چائے پیتا ہوں، گپے لگاتا ہوں لوگوں کے ساتھ 12-1 بجے. اس کے بعد جا کے 2-3 گھنٹے دوپہر میں سوتا ہوں. لوگ عزت بھی کرتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں، لوگ محبت بھی کرتے ہیں. تو میرا تو دل ہے اپوزیشن ہی رہے، کیونکہ مال تو ہم نے کھانا نہیں، پیسہ تو ہم نے کھانا نہیں، تو ہمیں حکومت ایسی لینے کی کیا ضرورت. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو عقل مند، عزت دار، پڑھا لکھا بندہ، آپ جائیں گے. چلے آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہوں، will you ever try to become an MNA or senator? Your answer will be big no. آپ کہیں گے گندا کام ہے، میرا دماغ خراب ہے، میں اس میں جاؤں. تو جب عمران خان نے یہ چوز کر لیا، یہ ڈرٹی ورک اس نے چوز کر لیا کہ میں نے قوم کو بدلنا ہے،
اس لیے اپنے مزاج کے خلاف جو کام ہے وہ کرنا اس نے چوز کر لیا, ایک بات تو پھر he has to go forward with it. وجہ وہ compromises نہیں ہو سکتی. is Imran Khan destined to become unfortunately محمد مرسی اور امام خمینی؟ انشاءاللہ نہیں, he will not become محمد مرسی. میرا strong belief ہے he will not. اگر ہوتا تو وہ بچتے نہ 3 دفعہ کی assassination attempt میں. میرا بڑا strong امام خمینی یا محمد مرسی؟ وہ امام خمینی میں نہیں بنیں گے. he's a Democrat. آپ امریکہ میں ایک نئی ہمارے لیے شوشہ چھوڑ دیں گے, نئی ہمارے لیے مصیبت پوری ویسٹرن ورلڈ میں بنا دیں. ہم ایک ڈیموکریٹ پارٹی ہیں. عمران خان از اے ڈیموکریٹ. وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کام کرنا چاہتا ہے, آل دا ہیومن رائٹس اینڈ ایوری تھنگ. اور ہم بالکل کوئی ریلیجیس گروپ نہیں ہے, نہ ہی ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی ہیں جو صرف پاور کی اسٹرگل کر رہے ہیں کہ پاور لیں اور کمپرومائز کر لیں. پھر عمران خان کو وہاں پر ہونے کی ضرورت کیا؟ اگر جسٹ ٹو بیکم پرائم منسٹر تو ہی ول لوز جسٹ ٹو بیکم پرائم منسٹر. دو کہاوتیں یاد آتی ہیں, یہ پتہ نہیں کیوں ہونے لگ گیا, بس 2 کہاوتیں ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ میرے کمپیوٹر پہ کوئی پروگرام ہے. 2 کہاوتیں یاد آتی ہیں. ایک تو, اور اچھا ہے کہ بارے چھوٹ گئے ہیں, we should wrap up and celebrate this. یہ جو چیئرمین جوائنٹ چیفس آج جو آپ نے اسٹاف کمیٹی کا اجلاس, یار یہ بار بار نہ کہو, آپ کو مارنی پڑی ہوئی اس بات پہ الگ جوتے پڑنے ہیں. یہ ایک الگ ایسے کہتے ہیں آپ چارج شیٹ کر دیں گے 11واں کیس چیئرمین جوائنٹ. اور بھائی کوئی چیئر آپ حوالدار شوالدار اپنے آپ کو کہیں, وہی آپ کا ہے. اتنا اوپر نہ جائیں آپ. گینگ آف حوالدار. ایک تو ہے, ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جو یہ خود پڑھاتے ہیں, ان کا بڑا مشہور ایک انگریز ملٹری اسٹریٹجسٹ ہے. کوئٹہ میں یہ میں نے پہلی بار اسٹاف کالج میں ان کی نا سنی, تو وہ ان کی کہاوت ہے کہ the only thing more difficult than putting a new idea into an army is taking an old idea out of it. ٹھیک ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ملٹری ریفارم کا فیکٹ ہے, یہ انفنٹری ٹیکٹکس کا فیکٹ ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. فوج پوری دنیا میں جو افواج ہوتی ہیں وہ بڑی کنزرویٹو ہوتی ہیں. وہ جب ایک راہ پہ چل رہی ہوتی ہیں اس میں کریٹو مائنڈیڈ, پروگریسو, روشن مزاج جو لوگ ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی. جو بیڈ ایپلز ہوتے ہیں, بلیک شیپ ہوتی ہیں, ان کو وہ جا کے کہتے ہیں کہ تم نیوی میں, ایئر فورس میں یا انٹیلیجنس میں بھرتی ہو جاؤ, ادھر تمہارا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ فوج کا ایک مینٹالٹی ہوتی ہے, اس کی ریجیمنٹیشن اور اس کی جو فارمیشن ہے اس کا یہ بیسس ہے کہ نیا آئیڈیا آنا مشکل ہے, اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے ان کی جو یس سری ہے یہ انہیں لے ڈوبتی ہے اور اس سے یہ مارے جاتے ہیں جب یہ پالیٹکس میں آتے ہیں. یہ ڈیزائن, بیکاز پالیٹکس کے لیے ڈیزائن نہیں ہے نا. ڈیزائن. اچھا صابر کچھ کہنا چاہ رہے تھے, ان کو موقع دیجیے گا. دوسری چیز جو آپ کا جو سوال تھا, دوسری چیز جو بہت اہم ہے, اب ایک یہ ایک فیکٹ ہے ملٹری تاریخ کا. دوسرا مسئلہ فزکس کا فیکٹ ہے, اس میں سائنس بھی لانی چاہیے کہ ایک اموویبل آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک انسٹاپیبل فورس ہے. جو انسٹاپیبل فورس ہے وہ آپ کا نظریہ ہے, وہ عمران خان ہے, وہ جا رہا ہے اور وہ رک نہیں رہا, ایٹ آل کاسٹ جا رہا ہے. اور ایک اموویبل فورس ہے جو یہ فوج ہے, جو یہ ادارہ ہے سو کالڈ. اب یہ جب ہوتا ہے تو تصادم ہوتا ہے یہ, اور اس میں پھر نیوکلیئر جو ہے فیژن بھی ہوتی ہے, فیوژن بھی ہوتی ہے, اور بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے. ہم اس وقت اس دھماکے کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. سم تھنگ ہیز ٹو گیو, کہیں نہ کہیں سے کوئی کیپیچولیشن ہونی ہے. عمران کیپیچولیٹ نہیں کر رہا, اس پہ گولیاں چلیں, اس کی پارٹی ڈسمینٹل, میوٹیلیٹ کی گئی, وہ گیو اپ نہیں کر رہا. کبھی ایسا ہوا نہیں. یہ جو مرسی والا سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور اسے ہم نے لائٹلی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے مرسی گزرے ہیں, کچھ جیل کے اندر اور کچھ جیل کے باہر. تو وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ یہ ان کی پلے بک کا حصہ ہے. ان کی مینیول میں مرسی فارمولا یا بھٹو فارمولا یا بی بی فارمولا یا لیاقت فارمولا یا جڑے بھی فارمولا ہیں. سو یہ کیونکہ اپنے آپ کو ایک اموویبل آبجیکٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ہٹیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک حالیہ تاریخ میں کوئی اموویبل فورس نہیں, کوئی انسٹاپیبل فورس نہیں آئی. سوال جو ہے آپ سب کے لیے ہے کہ کیا عمران اپنی جو انسٹاپیبل فورس ہے, جو نہیں رکے گا, کسی بھی کاسٹ پہ نہیں رکے گا, شہید ہو جائے وہ, خدا میرے منہ میں خاک کہ اس کے ساتھ کچھ خراب ہو جائے, کچھ معاملہ اس کی جان لے لی جائے جیل میں, کیا سوال بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو نظریہ ہے اس کے بعد بھی چلے گا؟ کون چلائے گا؟ کیسے یہ آگے, یہ جو ہزاروں کروڑوں
जो हैं आपके सपोर्टर्स, इनको कौन लीड करेगा। और आज मेरा मुद्दा ही यही था कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए खान को बाहर होना चाहिए था, क्योंकि ये फिजिक्स हो रहा है, ये सियासत नहीं हो रही, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स नहीं हो रही। मैं एग्री करता हूं, ये साइंस हो रहा है और ये एक्सप्लोजन हुई है और इसको कंट्रोल करना इस वक्त खौफनाक सूरत हाल है। आरिफा नूर में भी लिखा, मैं देख रहा था कि आरिफा नूर जैसी कॉशियस, उससे लिखा कि आई फील थिंग्स आर वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। जी साहब। अच्छा जी, एक तो पहली बात है कि इमरान खान वही कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी वही है या उसकी पॉलिसी वही है जो हम चारों की है। हम चारों की भी तो वही पॉलिसी है ना जो खान की पॉलिसी है इस वक्त। और हम भी तो अपनी हम हम भी फंस गए हैं, हम भी ना कर रहे, हम भी तो बात नहीं कर रहे ना। हमारे पास भी तो ऑप्शन थी ना पिछले 2 साल में, हमारे पास भी बहुत सी ऑप्शन थी। हम भी तो बात नहीं ना कर रहे। आप बात करते, सिजदा करते, हमें भी बहुत सी ऑफर्स हुई हैं। हमें भी, हमारे पास भी ऑफर्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि ये इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि राज़िक भी हम हैं और खालिक भी हम हैं, और आए हम आपको नौकरी दिलवाते हैं, आए हम आपको ये करते हैं, आए हम आपको लुक आफ्टर करते हैं, तो ये खत्म होना चाहिए। इसके लिए हो सकता है हम 3-4 लोग जो हैं इस वक्त बैठे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हो सकता है हम इस पे अचीव ना कर सकें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है हमारी जो इस वक्त की कुर्बानियां हैं, सेक्रीफाइस है, ये इसके बहुत ज्यादा फायदे हों, और हो सकता है हमारी ये इस लाइफ को, या ये जो हम इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, इससे ये जो न्यू जनरेशन आ रही है इस फील्ड में, वो आपको पता है कितना हो रही है, मोटिवेट हो रही है, कितने आपको आते हैं, अप्रिसिएशन के आते हैं, आपको आते हैं, डॉक्टर साहब को, आप जबरदस्त। तो इससे शॉर्ट टर्म हम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म अचीव, उसका फायदा सिर्फ हमें होगा, और डॉक्टर साहब को हो सकता है, आपको हो सकता है, गिल को हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। वरना बजाज मुनीर फारूक साहब की तरह के घोड़े आपके भी हो सकते थे। हाँ, ठीक है, आपकी भी हो सकती थी। हम इस वक्त चारों जो हैं, मैं ज्यादा बोल नहीं बोलता, हम चारों जो है क्या नहीं ले सकते। हम सिर्फ एक हाँ करें ना छोटी सी, कि ठीक है जी, हम क्या नहीं ले सकते, हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो इसलिए अगर हम ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, घर बेघर हो चुके हैं हम, ठीक है ना, और एक प्रिजन नहीं है ना हम, एक आप भी निकले हुए हैं कि जी आप नहीं मूव कर सकते, पता नहीं कौन कब क्या कह दे, क्या मार दे, कोई छुरी मार दे, कोई ट्रक चढ़ा दे, इस तरह की फोन आते हैं ना कि भाई वो देखें, ये भी आते हैं, काला 5,000 का मिलता है, काला 10,000 का। हाँ, काला, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इमरान खान जो एक वो काम कर रहा है, मेरा देखें, वो तो गो बाय बुक, आप भी गो बाय बुक थे ना, आप भी तो अपना एक जर्नलिस्ट जो कर रहा है, आप हम सब यही कर रहे थे ना कि हमें ये करना चाहिए, हम ये सही है। तो जब हमारे साथ धोखा हुआ तो पता चला कि नहीं, ये तो एक खेल था, वो हमारे साथ खेल खेल रहे थे कि ठीक है जी, आज इसको ज़िबा करना है तो चलें, आज हम अब इसको ज़िबा करते हैं, आए हम सब मिलकर ये काम करते हैं। तो हम तो खेल नहीं खेल रहे थे, हम तो कोई सोच रहे थे ना कि पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है। ये पिछले 30 साल से सर, हम क्या कर रहे थे 30 साल से कि ये खानदानी सियासत खत्म होनी चाहिए, ये खानदानों ने लूट के खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आए हमें पुष्ट है, कोई नाम लेवा नहीं होता था, और गाली समझी जाती थी कि जो ISPR या ये ISI या किसी से मिले, वो गाली होती थी कि ये देखें ये उनके टाउट आ गए हैं। तो ये सारी चीजें हमारी गो बाय बुक तो कोई भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो कोई है ही नहीं, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा था ना, उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी। और ये कभी सोचा था कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होगा? नहीं हुआ। उसके बाद फिर कौमी असेंबली फिर टूट गई, कौमी असेंबली टूट गई, उसके बाद 90 दिन नहीं हुआ, क्योंकि ये इनका एक मॉडल है, एक तैयार करके बैठे हैं, इस पे किसी वक्त बात हो जाएगी, क्यों हमें कुछ चीजों का वो एक लेके बैठे हैं
ٹھیک ہے یہ آپ نے کیونکہ اب ختم کرنا ہے صابر بھائی نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہے آپ نے ختم. تو میں وائنڈ اپ آپ کو اپنا آرگومنٹ دیتا ہوں وائنڈ اپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان ایک پولیٹیشین بھی ہے, ایک اسٹیٹسمین بھی ہے, میں نے اسے دیکھا ہے اور میں نے اسے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ایک بڑا نرم دل اور سادہ انسان دیکھا, کوئی شک نہیں, سائی کی طرح اس کے ساتھ رہا ہوں. آپ لوگوں نے بھی اس سے انٹریکٹ کیا. عمران خان کو پولیٹکس کہتے نہیں آتی, چلیں اس نے سیکھنے کی کوشش کی ہوگی. اس نے اپنے ارد گرد جو سین وائسز تھیں, پولیٹیکل وائسز تھیں, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, جتنے بھی لوگ جن کو پولیٹیکلی لوگ کہتے ہیں کہ سین پولیٹیکل وائسز تھیں یا پولیٹیکل وائسز تھیں, چلیں ان کے کہنے پہ یہ پولیٹکس بھی کرنے کی کوشش کی جو آج وجاہت کہہ رہے ہیں اسمبلیاں توڑی کہ آپ خود کرائسس کھڑا کر دیں. جو آپ آج وجاہت کہہ رہے تھے کہ یار آپ خود کرائسس کھڑا کر دیں, اسمبلیاں توڑ کے دیکھی. اوپر والی اسمبلی توڑی, میں ساتھ تھا, اس کمرے میں تھا, میں نے اور مراد سعید نے, میں نے یہ بات شروع کی تھی. یہ بات کسی دن دوبارہ میں کر رکھوں گا یا اگلے پروگرام میں کرتے, کیونکہ ابھی گھنٹہ ہو گیا ہمارا, گھنٹے سے زیادہ, تو لوگوں کا جو وہ فوکس ہوتا ہے نا ختم ہو جاتا ہے. تو اگلے پروگرام میں آپ میرے سے پوچھیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس دن کیا ہوا تھا جب اسمبلی ٹوٹی تھی. عمران خان نے اس دن بھی بائی دا بک چل کے بھی دیکھا تھا, سب کچھ کر کے دیکھا تھا, لیکن رزلٹ کیا آیا جو صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیزائن کیا ہوا ہے ہونا وہی ہے. تو پھر آپ جب اندھیرا بہت زیادہ اندھیرا ہو تو اور کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر ایک ہی کام کریں, سچ کا راستہ پکڑیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں, پھر جو بھی اس کا نتیجہ نکلے. اس ٹائم اتنا دھند ہے. تو اب مجھے بالکل صحیح. اب میں اس کو بالکل وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں میری اور آپ کی ایک ڈائلگ ہے بیسکلی یہاں پر, میرا اور وجاہت. مجھے بھی وائنڈ اپ کرنا ہے, میں آپ کو ہی وائنڈ اپ کرنے دے رہا ہوں. میں آپ کے لیے کوسچن, آئی وانٹ ٹو ہیو اے کوئز. سب کچھ سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, طاقتور جرنیل صاحبان کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, ان کا جو پچھلے 50-60 سال کا پورا ایک بیانیہ تھا نا کہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ رن کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے لوگوں کا تحفظ کر رہے ہیں, اگر ہم نے کوئی ٹرائبل لوگ مار ڈالے ہیں, ہم نے ڈرونز استعمال کر لیے, ہم نے بلوچ مار ڈالے, اگر مسنگ پرسن ہے, تو یہ سب ہم پاکستان کی ریاست کا اور لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں. اس میں ہم سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں, ہم زیادتیاں بھی کریں. وہ جو نیریٹو تھا وہ عمران خان کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کا یہ سارا بیانیہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. آج ایک شہید ارشد شریف نہیں ہے, ہم 4 نہیں ہیں, آج ہزاروں لوگ ایسے ہیں. اور یہ پاکستان کی جو قوم ہے اس کے جو انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ یہ دیکھیں کوئی پڑھا لکھا لڑکا لڑکی نوجوان آج آپ کو پی ایم ایل ماں صاحب جو بکے ہوئے ہیں چند, مطلب وہ ایک الگ ایشو ہے. جتنی بیسٹ پاسبل برین پاور پاکستانی قوم کی ہے, خواہ وہ آسٹریلیا میں ہو, نیوزی لینڈ میں, کینیڈا میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, دبئی میں, انویسٹمنٹ بینکس میں بیٹھی ہوئی ہے, ہاسپٹلز میں بیٹھی ہوئی ہے, بزنس کمیونٹی, انٹرپرنر, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ریسپیکٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, وہ بالکل مٹی میں پلید ہو چکی ہے. کچھ نہیں بچا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا, کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. ابھی تک وہ شاید سوچ رہے ہیں آئی ایس پی آر کی مدد سے اربوں روپے خرچ کر لیں, $1 ٹریلین خرچ کر لیں. ان کی وہ جو ریسپیکٹ 1965 سے بلڈ اپ ہوئی تھی وہ خاک میں جا چکی ہے. انسٹیٹیوشن ڈی مورلائز ہو چکا ہے بہت. یہ انٹرنیٹ بند کرنے کا, یہ کیا ٹویٹر بند کیا وجاہت, کہ ٹویٹر بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو نتھنگ ٹو سے, ان کے پاس آرگومنٹ کوئی نہیں بچا, ورنہ وہ وہاں پہ اپنا آرگومنٹ بھی دے سکتے ہیں. انہوں نے کتنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, کتنے لوگ بٹھائے. تو یہ جو ان کو نقصان پہنچ گیا ہے, یہ بھی آپ کو فیکٹر ان کرنا پڑے گا جب آپ اس کو اموویبل فورس کی بات کرتے ہیں. جب قطرہ قطرہ بوند بوند پہاڑی پہ گرتا ہے, راک پہ گرتا ہے, راک ختم ہو جاتی ہے. یہ انسٹیٹیوشن ہل گیا. جی, اینڈ اگر اف آئی ہیو دا لاسٹ ورڈ, یو ہیو دا لاسٹ ورڈ. تھینک یو. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, ایک تو میں انگریزی میں بولوں گا تاکہ جو GHQ میں بیٹھے ہیں وہ شاید زیادہ عزت دیتے ہیں جب انگریزی بولی جائے. انگریزی حساب کتاب کی ہے یار ویسے. ہاں مگر چلیں خیر ہے, ملا جلا کے بولتا ہوں کہ فرسٹلی دس از ناٹ اباؤٹ عمران خان اینی مور. موسٹ آف پاکستان از انڈر 30. More than half of the country is young. They will outlive Imran Khan. They will outlive Asim Munir. They will outlive Nawaz Sharif. They will outlive Asif Zardari. ٹھیک ہے, this is about a generational shift. عمران خان نے اپنے نظریے سے ایک پوری نئی جنریشن کو, اس میں کچھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, کچھ بیچارے بہت سارے لوگ پسماندہ ہیں, مگر عمران خان نے, ہم نے یہ دیکھا ہے اکراس دا بورڈ چاروں صوبوں میں ایک جنریشن جو ہے اس کا نظریہ شفٹ کر دیا ہے. دس از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سوالو. اس کو ہضم کرنا بڑا مشکل ہے ایک ایسی فوج کے لیے جو پچھلے 50 60 70 سال سے یوز ٹو ہے کہ اس کے ڈکٹیٹرز کی جو تصویریں ہیں وہ ٹرکوں کے پیچھے نوجوان ٹرک ڈرائیور لگاتے ہیں. کوئی 80 سال کا بابا ٹرک نہیں چلاتا, نوجوان 20 30 40 سال کا بندہ ہی جو ہے وہ چلاتا ہے.
یہ اب ان کی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی لوگوں کی سپورٹ کی، وہ ایٹروفی ہو گئی ہے، وہ ڈیمیج ہو گئی ہے. اب ایک فوج جو ہے وہ پبلک سپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اپنی بدماشی کرنے کے لیے. تمام دنیا کی افواج بدماش ہیں. اسرائیلی فوج بھی بدماش ہے، اس کو اس کے لوگوں کی سپورٹ ہے اس لیے بدماشی کر رہی ہے. امریکی فوج بھی بدماش ہے، وہ بھی بدماشی کرتی ہے. بٹ لوگ آج ایئرپورٹ پہ جائیں، پہلے کہتے ہیں اگر کوئی فوجی ہے وہ پہلے جا کے جہاز میں بیٹھ جائے. بڑی ریسپیکٹ. تو ایک رسپیکٹ جو ہے وہ اس، حالانکہ امریکی اور اسرائیلی فوج سے اگر کوئی بدماش فوج پیدا ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں، I'll be lucky to learn. مگر باٹم لائن ہے کہ یہ فوج بھی اپنے حساب سے it has gotten away with murder time and again. بہت ساری دیگر ایگزامپلز ہیں، 65, 71, 2011 اسامہ، آرمی پبلک اسکول، بہت ساری کیٹاسٹرفیز ہیں جو ہم نے صحیح ہیں، مگر پھر بھی فوج کا ساتھ ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن نے نہیں چھوڑا. آج فوج کو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وائی از اٹ فورسڈ ٹو کریک ڈاؤن آن ینگ پیپل، دا پیپل who have generally supported it. آج لوگوں کو ٹویٹر پہ یا سڑکوں پہ کیوں لوگ ڈسپوائنٹڈ کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ what has gone wrong? And what has gone wrong is in front of us right now. And فوج ٹھیک ہے، ہوگی ایک انموویبل آبجیکٹ، ہوگا، ہونا بھی چاہیے اسے دفاعی طور پہ، مگر فوج نے اب اوور اسٹیپ کر دیا ہے اپنا ایمبٹ، اور لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے اس سے ہم کہہ سکتے تھے کہ ویسے تو یہ دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے، اس کے پاس 7.5 لاکھ جوان اور افسر ہیں، مگر میں ہمیشہ سے کہتا تھا 15 سال 20 سال سے جب سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں کہ ایکچولی یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، کیونکہ اس کے پاس 250 ملین جوان ہیں. اگر یہ کسی کا بھی مقابلہ کرے، صرف 7.5 لاکھ نہیں ہے، یہ فوج کا بیسس ہوتا ہے. وہ بیسس ان باقی لوگوں کو انہوں نے فائر کر دیا ہے، بھرتی نہیں کیا. بھرتی تھی 2022 کے اپریل تک 250 ملین کی یہ فوج تھی، اور 2022 اپریل جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، یہ 250 ملین لوگ ایک طرف اور یہ 7.5 لاکھ افسر اور جوان ایک طرف کیوں ہوئے ہیں؟ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور ان کو اس پہ غور کرنا پڑے گا. ہم بھی بیٹھتے ہیں، امید کر رہا ہوں یہ بھی ایسے بیٹھ کے باتیں کریں. That's it. یہ میری تھینک یو وجاہت، تھینک یو ڈاکٹر شہباز گل صاحب، بہت شکریہ صابر بھائی آپ کا جوائن کرنے کا. بالکل میں کہوں گا جو وجاہت نے کہا ہے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. پاکستان کے لوگ اپنی فوج کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ آج بھی ڈھونڈتے ہیں اس فوج کو جو میجر عزیز بھٹی کی فوج تھی، وہ ڈھونڈتے ہیں میجر توفیل کی فوج کو، وہ ڈھونڈتے ہیں راشد منہاس کی فوج کو.